الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، تحریک شہیدین جسے وہابی تحریک بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور تفصیلی گفتگو الحمدللہ کی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کی اولاد ان کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے۔ ان کے چاروں بچے عالم فاضل تھے اور مختلف میدانوں میں خدمات انجام دیں۔ شاہ عبدالعزیز نے تدریس کو اپنا پیشہ بنایا اور باضابطہ تربیت کی لوگوں کی۔ شاہ عبدالقادر نے قرآن کریم کا باضابطہ ترجمہ کیا۔ شارف الدین صاحب نے ترجمہ کیا، اور وہ جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھا۔ ایک صاحبزادے ان کے شاہ عبدالغنی جو بہت زیادہ معروف اس حیثیت سے نہیں ہوئے، تو ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کافی معروف ہوئے۔ وہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے، ان کے آل اولاد سے ہوتے ہوئے ان کے پوتے تک جب پہنچتا ہے، ایک بڑی تحریک ہندوستان کے نقشے پہ ابھرتی ہے، اور جس کو ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک کا نام دیا، جیسے مولانا مسعود اعظم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس موضوع پہ بڑے لوگوں، لکھنے والے لوگوں نے لکھا۔ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، غلام رسول مہر صاحب نے لکھا، تو قیام الدین احمد صاحب کی بڑی مضبوط تحقیقی کتاب ہے۔ اور یہ ایک بڑی تحریک، ایک بڑا ہنگامہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ایسی سرزمین پہ خالص ایک ایسی کوئی تحریک اٹھے جو اپنے آپ میں اتنی زیادہ ہمہ جہت ہو، اور اس کے اتنے زیادہ وہ نظر آ رہے ہوں، تو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم شیخ پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، اور ہمیں استفادے کا یہ موقع فراہم ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آگے بڑھتے ہیں، ان کی آل اولاد تک آتے ہیں، یہ عام طور پر وہ لوگ خاص طور سے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نئی نیو رکھنے والے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کہ انہوں نے ہندوستان میں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، مسائل میں تحقیق کی، قرآن و سنت کی طرف موڑنے کا کام کیا۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آل اولاد سے زیادہ، یعنی چاروں بیٹوں میں تو وہ جھلک اتنی زیادہ نہیں ہے جو ان کے پوتے میں ہے، یعنی کہ وہ جو ان کی اصل رکھی ہوئی نیو تھی، اس پہ عمارت بنانے کا کام شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ اس پورے تناظر میں جب ہم وہابی تحریک یا تحریک شہیدین کو دیکھتے ہیں، تو آپ کس طرح سے، اس کے کیا محرکات ہیں، کس طرح سے یہ تحریک اپنے آپ میں ہے کیا، اور واقعتاً کیا یہ وہابی تحریک ہے، یعنی محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی اسی کا پرتو ہے، یا اپنے آپ میں کوئی انڈیپینڈنٹ باضابطہ ایک آزاد تحریک ہے، اس کے اپنے سروکار ہے سماجی، دینی اور جو بھی ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو متعدد سوالوں پر مشتمل ہے، گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا شک و شبہ اس کی بنیاد رکھی تھی، یعنی اس تحریک کی کہ جس کو بعد میں شہیدین، یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ذریعے ایک تحریک کی شکل حاصل ہوئی۔ تو وہ نظری طور پر اور فکری طور پر تو شاہ ولی اللہ نے اپنے جو گفتگو ہے یا مختلف کتابوں میں جو انہوں نے وہ سب ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں تقریباً، اور وہ سارے پہلو جو تینوں پہلوؤں سے تعلق، ایک تو عقیدے کے باب میں، دوسرا تصوف کے باب میں، تیسرا فقہی مسائل، اور اس سلسلے میں جو اجتہاد کی دعوت، تو تینوں پہلوؤں پر، حتیٰ کہ ایک پہلو اور سیاست کا بھی رکھ لیجئے، تو ان چاروں پہلوؤں پر انہوں نے نظری طور پر جو گفتگو تھی مدلل انداز میں اپنی مختلف کتابوں میں کی، اور جن کے بارے میں ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ اس کے بعد جب ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ان کے مسند درس پر بیٹھے 1176 سے لے کر کے، اور 1239 میں ان کا انتقال ہوا، کافی لمبا عرصہ، تو وہ ان کے نقش قدم پر چلے وہ، اور انہوں نے بھی کتابیں لکھی، شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھی، اور اسی طرح ان کی تفسیر ہے جو بہت ہی بے نظیر ہے تقریباً، لیکن افسوس کہ وہ پوری نہیں ہو سکی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری ہوئی لیکن پوری پہنچی نہیں ہم تک۔ شروع کے 2 پارے اور آخر کے 2 پارے، تفسیر عزیزی یا فتح العزیز کے نام سے وہ مطبوعہ موجود ہے، فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے،
اور اس میں بہت سے ادبی اور علمی نکات ہیں اس میں بہت، جو دوسری تفسیروں میں آپ کو نہیں ملیں گے. اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کے طرز پر انہوں نے جن آیتوں کی تفسیر کی ہے، خاص طور پر شرک بدعت سے متعلق یا تقلید و اجتہاد سے متعلق، تو اس میں بھی ان کی جھلک نظر آتی ہے. شاہ صاحب کی جھلک، شاہ صاحب کی نظر، اس لیے کہ ان کے اوائل زمانے میں تک. اسی طرح سے اس میں جو انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے، جو بعد میں نظر و نیاز کے نام پر جو چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں مختلف بزرگوں اور اولیاء کے نام پر، تو اس کے سلسلے میں بھی ما احل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر کو، تو اس میں انہوں نے یعنی ہر طرح کے جانور جو کسی بھی بزرگ یا کسی کے نام پر نظر کیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو ان کی تشبیہ بالکل اسی طرح دی جیسے مشرکین چھوڑتے تھے. کیا بات ہے. اپنے زمانے میں یا ان کے زمانے میں جو غیر مسلمین ہندو وغیرہ چھوڑتے تھے، تو ان تینوں میں کوئی فرق نہیں. تو یہ توحید کے باب میں یا تقلید و اجتہاد سے متعلق اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ کی تفسیر میں، اس ما احل لغیر اللہ بھی، یا جو انہوں نے کہا کہ اگر کسی بزرگ یا اسلامی کسی شخصیت کے نام پہ، نبی رسول کے نام پہ بھی چھوڑا جائے تو بھی وہ مطلب اسی زمرے میں آتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ تو ایک منسوخ حکم ہے، لیکن اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں. اصل میں اس زمانے میں یہ بہت بڑا رواج تھا، اور عامت المسلمین خاص طور پر جو ان میں یعنی جو خطہ کے علماء بھی، اب آپ کو مثال میں دوں، ایک بہت بڑے عالم تھے انہی کے زمانے میں، وہ تھے وہ کیا نام ہے، تفسیر احمدی کے مصنف، اور ملا جیون، جن کو امیٹھوی، ملا احمد بن جیون امیٹھوی، تو ان کی یہ جو نور الانوار کے مصنف ہے، جو اصول فقہ کی مشہور کتاب، انہوں نے ما احل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں، یعنی حالانکہ عالم بھی ہے لیکن انہوں نے اس کی تعویل کی، کہا کہ نہیں، جو بزرگوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے چونکہ وہ بسم اللہ کر کے ذبح کیا جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے. سبحان اللہ. تو گیا اور اس کی پوری توجہ و تعویل کرنے کی کوشش کی. لیکن عامت المسلمین وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں وہ چیز بھی شرک میں نہیں آتی ہے. تو علماء اور عام لوگ وہ سب اس میں مبتلا تھے، اس گمراہی میں. اس اعتبار سے وہ بہت بڑا قدم ہے. شاہ عبدالعزیز نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ چیز بالکل ہی غلط ہے، اور یہ بھی شرک کے زمرے میں. اور بھی دوسرے بہت سے مسائل میں انہوں نے جن موضوعات پر بحث کی ہے، تو شاہ ولی اللہ کے طرز پر وہ مثلا بستان المحدثین میں محدثین کا جو طریقہ ہے، اور کتب حدیث کی جو ترجیح، خاص طور پر موطا کے بارے میں اس کی جو مختلف روایتیں ہیں، یا رسالہ عجالہ نافعہ کے نام پر جو کتاب لکھی ہے طلبہ حدیث کو پڑھنے کے لیے، اس میں جو طبقات کتب حدیث کا جو باب ہے، تو بہت سی چیزوں میں ان سے متاثر نظر آتے. فتاوا کے اندر بھی اب، لیکن فتاوا میں یہ ہے کہ چونکہ بہت لمبی عمر پائی، تو ابتدائی زندگی کے جو فتاوا تھے اس میں تو وہی تحرر فکری ہے اور آزادی فکر کی دعوت جو شاہ ولی اللہ کا. لیکن آخری زندگی میں جب وہ ضعیف ہو گئے تھے اور دیکھا، اور پھر اس کے بعد بہت سے حالات و ظروف بھی ایسے پیدا ہو گئے، مثلا انگریزوں کا قبضہ ہو گیا 1803 میں، دلی میں قبضہ ہو گیا انگریزوں کا. تو اب پہلے جو مسائل وہ بیان کرتے تھے اس سلسلے میں تھوڑا سا تشدد جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا. مثال کے طور انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے مطلب انگریزوں سے متعلق پوچھا گیا ان سے، کئی مرتبہ فتوے موجود ہیں فتاوا عزیزیہ کے اندر، کہ کیا جائز ہے ان کی نوکری کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا کسی بھی صورت میں. ہاں، لیکن بعد میں وہی سب جب ان کے بعد شاگردوں اور ان کے رشتہ داروں کی طرف سے جو سوال آیا انگریزوں کے تسلط کے بعد، تو اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، اور اس کے لیے وہی سب ہیلے بہانے جن کی تردید وہ کر چکے تھے وہ سب انہوں نے کی. یعنی صورتحال جو بدلی تو رائے بھی بدل گئی. اور پھر ہوا یہ کہ اصل میں شاہ عبدالعزیز نے محسوس یہ کیا کہ رائے عامہ جو ہے لوگوں کی، وہ ایسی ہے کہ اگر ان کے مخالف ہم رجحان اختیار کرتے ہیں اور سارے علماء عصر کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو بہت دور تک ہم چل نہیں سکتے. تو اس لیے انہوں نے ایک طرح سے کمپرومائز کر لیا، اور صورتحال کو انہوں نے سوچا کہ ایک دم اب تبدیلی اور انقلابی تبدیلی تو نہیں لا سکتے. اس کمپرومائز میں جب ہم خاص طور سے تحریک شہیدین کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ بیعت ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب. اب میں آتا ہوں شاہ عبدالعزیز صاحب وہ مطلب اپنے والد سے بھتیجے کو بھی شاہ اسماعیل کو بھی اور شاہ عبدالحی کو بھی وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیے. ٹھیک وہ صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز اب چونکہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، اور ان کے اندر خواہش اس بات کی تھی کہ کوئی یعنی ان کے طریقے پر یا ان کے والد صاحب کے طریقے پر تحریک چلائے کوئی،
وہ خود بھی محسوس کرتے تھے، چونکہ خود ضعیف ہو چکے تھے اس لیے وہ نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کو دیکھا، شاہ اسماعیل شہید اس وقت تقریباً وہ 1193 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو اور اسی طرح سے احمد بن عرف سید احمد شہید وہ آئے ان کے پاس. وہ یہ چھوٹے تھے، 7 سال چھوٹے تھے ان سے. شاہ اسماعیل چھوٹے تھے؟ نہیں، شاہ سید احمد شہید چھوٹے تھے. شاہ اسماعیل شہید 1193 میں اور یہ 1201 ہجری میں ولادت ہوتے ہیں. ان کے 8 سال کے بعد. جو پیر ہیں وہ چھوٹے ہیں ہمیں وہی پتا. تو شاہ اسماعیل شہید کے ذہن میں یہ بات آئی، پڑھنے کے زمانے سے بہت تیز و ذہین و فتین آدمی تھے، مختلف علوم فنون سب اپنے شاہ عبد القادر سے پڑھا، اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز سے بہت سی چیزیں پڑھی ہوئی. تو ذہانت و فطانت اور مختلف علوم فنون میں درک، خاص طور پر معقولات کے اندر درک، جو عام طور پر علماء یعنی عصر کے درمیان بہت ہی اچھی اور اہم چیز سمجھی جاتی، جب تک کہ آپ منطق، فلسفہ، علم کلام میں درک نہیں رکھتے. اس وقت اگر آپ نہیں تو آپ عالم کی حیثیت سے مضبوط. تو انہوں نے دیکھا. اچھا، اس کے بعد پھر جو صورتحال ہوئی ہے انگریزوں کے قبضہ کرنے کے بعد، اور پھر جو شرک بدعت وغیرہ کا جو ریلا تھا وہ تو تھا ہی، بلکہ بہت سی رسم و رواج کی چیزیں جو ہیں خود دلی کے اندر سارے اشراف کے خاندانوں میں بھی پائی جاتی تھیں یہ سب چیزیں. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان میں کہا جاتا ہے واللہ علم کہاں کس حد تک یہ صحیح ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس مضمون میں جو شاہ اسماعیل شہید کی فکری سرگزشت سے متعلق ہے، تو اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے نانا مولانا منور الدین صاحب نے بیان کیا کہ وہ ساری بدعات اور چیزیں جو میت کے وقت میں وہ ہوتی تھیں، تو وہ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کے اندر بھی تھی. عورتوں سے متعلق مثلا وراثت کا مسئلہ ان کا، وہ بھی یعنی وہ نہیں دیتے تھے، سب لوگ نہیں دیتے تھے، یا اس طرح سے اور بعض چیزیں جو تھیں تو ان پر بہت سے لوگ یہ کرتے تھے نکیر، لیکن یہ ہے کہ اکثریت یہ تھی کہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، وہ بالکل رائے عام کے طور پہ. تو شاہ عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ اب بہت مخالفت کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جب سید احمد شہید آئے اور 16-17 سال کی عمر تھی ان کی، تو اس وقت ان کے اندر نجابت اور شرافت کا عنصر دیکھا، تو انہوں نے پھر بیعت کیا ان کو. اور اس کے بعد مولانا عبدالحی بڈھانوی اور شاہ اسماعیل شہید، ان دونوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کے اندر جو بزرگی اور شرافت اور نجابت ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے بیعت کیا ہے شاہ عبدالعزیز نے، تو ضرور ان کے اندر خصوصیت ہے. پھر جب ان سے ملاقات ہوئی، شاہ عبدالعزیز نے بیعت کیا ہے کیا مطلب؟ شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا. ہاں، یعنی شاہ عبدالعزیز وہ پیر ہیں سید احمد بریلوی. ہاں، تو جس طرح سے انہوں نے تدریس میں دوسرے لوگوں کو پڑھایا اڑھایا، تو بیعت و ارشاد کا بھی سلسلہ تھا نا، شاہ ولی اللہ کا بھی تھا اور ان کا بھی تھا، ان کے بعد کے لوگوں کا بھی تھا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے اور اصلاح کا، وہ ان کے ذریعے صحیح اچھے طور پر انجام پا سکتا ہے. ان کے اندر جو خوبیاں دیکھیں، حالانکہ یہ دیکھیے کہ سید احمد شہید جو تھے وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، بلکہ بہت ہی مبتدی بات چیزیں پڑھی تھیں انہوں نے. اور وہ پھر اس کے بعد پھر وہ قتال اور جہاد وغیرہ سے متعلق وہ چیزیں ان کی مشق وغیرہ یہ سب کی تھی، اور کہیں کسی امیر کے یہاں تھے اور ٹونک کے اندر. تو شیخ مطلب یہ نہیں لگتا ہے کہ بہت عجیب و غریب کنٹراڈکٹری ٹائپ سے ہے، لیکن اس کنٹراڈکٹری شخصیت ٹھیک ہے کہ مطلب سپاہگیری آتی ہے ان کو، اور نجابت ہے، شرافت ہے، یا مطلب بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں. علمی حیثیت اس وقت نہیں تھی، اور نہ بعد میں ہی کوئی بہت زیادہ علمی طور پر اشتغال کا پتہ چلتا ہے ان کے، اس لیے کہ جب سے انہوں نے تحریک چلائی تو پھر یہ دو بتاتا ہوں میں بڑے عالم وہ کیوں ان پر بیعت ہوئے. اصل اس زمانے میں اگر آپ جائیں، اس زمانے سے کیا، اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہی صورتحال ہے کہ کوئی بھی تحریک آپ چلائیں گے تو کسی بزرگ مقتدی سید جو اشراف کے خاندان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اس کو جب تک آگے نہیں بڑھائیں گے آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. لیکن ہندوستان میں تو مرجع دینی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ کے بعد سے تو وہی خاندان رہا ہے. بلکہ میں جب اس تحریک کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ بتایا گیا کہ جب مطلب سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی یہ لوگ آگے کی طرف جب قافلہ بنایا، مختلف دورے کیے، تو لوگ بہت تیزی سے آ کر کے ان کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے مطلب ان کو قبول کیا ہوا ہے. تو وہ اثر جا رہا ہے. یہ اثر تو ایک ہے کہ خاندانی طور پر شاہ عبدالعزیز نے مثلا ان لوگوں کو آشیرواد دے دیا ہے، تو اب ان کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی رشد و ہدایت کے نام پر نہیں ہوتا، بیعت کے نام پر نہیں ہوتا، ایک بزرگ آدمی کو آگے بڑھانے کے نام پر نہیں ہوتا، تو صرف شاہ اسماعیل شہید تک کچھ بھی کرتے کامیاب نہیں ہوتا. تو شاہ اسماعیل شہید نے یہ محسوس کیا کہ ایک جو بزرگ کسی کو ڈھونڈنا ہے جو بحیثیت قیادت کے اس تحریک کو سنبھالے، یہ بزرگ مل گئے. اور ان کے کچھ اعمال، اقوال، احوال بھی ایسے تھے. انہوں نے اور شاہ عبدالحی نے دونوں نے محسوس کیا اس چیز کو.
تو اس لیے ان کو آگے بڑھا، اگرچہ فکری اور علمی طور پر اور دوسرے مختلف چیزوں میں شاہ اسماعیل بدرجہ فائق تھے۔ گویا کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے اصل روح رواں جو ہے وہ سید اسماعیل دہلوی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید یعنی فکری طور پر اس کے قائد وہی تھے۔ اچھا، کیا بات۔ ہاں، لیکن فکری طور پر صرف قیادت اور اس کی تشریح ہے کسی چیز کی علمی تفصیل و تعویل یہ کافی نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ کسی ایسے شخص کو مقتدا بنا کر کے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی قیادت میں آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار نہ کیا جائے۔ تو اگر شاہ اسماعیل شہید صرف اکیلے یہ کرتے اور اس مشیخت کو خود اپنے طور پر مسلط کر لیتے اپنے آپ پر، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے محسوس کیا کہ سید احمد شہید کی شخصیت ہے ایسی کہ ان کے اوپر یا ان کے طرف بلا کر کے اور ان کے اوپر بیعت کرا کر کے لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں لایا جا سکتا، ان کے زیر سایہ چلنے میں، ان کے زیر سایہ، اور خاص طور پر اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز نے ان کو۔ اچھا، تو مطلب یہ اس تحریک کا احساس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ہو رہا ہے، ان کے بعد ان کے چاروں بیٹوں کو نہیں ہو رہا ہے، یکایک ایسا کیا ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے پوتا کو یہ محسوس ہو رہا ہے اور ایک بزرگ کو لا کر کے ان کے سر پہ تاج ڈال کر کے اور باضابطہ ایک ہنگامہ شروع ہو رہا ہے؟ دو تین وجہیں ان کی کہی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے تک وہ صورتحال اس انداز میں نہیں تھی کہ بالکل جیسے انگریزوں کا پورا تسلط نہیں ہوا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن اب وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن جو شخص جوان ہو اور 30-32 سال کی عمر کا ہو، 35 سال کی عمر کا، 40 سال کی، تو اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ ایک بے چینی کی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کی کیا حالت ہے، پھر سیاسی طور پر ان کی کیا حالت ہے، اخلاقی زوال پورا کا پورا ہے، شرک بدعت وغیرہ کا پورا فروغ ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم بیٹھے رہے ہیں۔ ان کے پاس روایت تھی شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کی، اور وہ سارے ان بیماریوں ان کے علاج سے واقف بھی تھے، تو اب کیسے یہ کام شروع کیا جائے؟ تو ایک تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو وسائل اور ذرائع پر جب غور کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک کسی کی قیادت میں ہم یہ تحریک لے کر کے نہیں چلیں اس وقت نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بحیثیت شاہ ولی اللہ کے آپ دیکھ لیجئے یا شاہ عبدالعزیز کو دیکھ لیجئے، وہ ایک ایسا قائد یا جس کے ہاتھ پر سب بیعت کریں اور جہاں نکلیں لوگ ان کو آؤ بھگت کریں ان کی، اور اس کے بعد ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی شخصیتیں دونوں نہیں تھیں۔ حالانکہ بہت بڑی دونوں شخصیتیں اپنے اپنے میدان، فکری طور پر بہت معروف ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی عوامی قیادت اور پورے ہندوستان کے پیمانے پر دعوت کے کام کے لیے انہوں نے نہ کوشش کیا نہ سوچا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک شخص کے ذریعے اب ایک ایسی شخصیت ہمیں مل گئی ہے کہ ان کے ذریعے ہندوستان کے طول و عرض میں ہم ہر جگہ جائیں اور لوگوں کو بلائیں اور اپنے مقصد کی طرف تحریک اصلاح و دعوت جو ہے، اس کے بعد پھر جہاد بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو چنانچہ انہوں نے یعنی تحریک سے تقریباً شروع ہوتی ہے 1231-32 ہجری میں تقریباً، یعنی اس وقت شاہ اسماعیل شہید کی عمر تقریباً یعنی سمجھیے کہ 38-38 سال رہی ہوگی، 37-38 سال۔ ہاں، اور وہ تو ان سے بھی چھوٹے تھے، 30 سال کی عمر رہی ہوگی سید احمد شہید صاحب کی۔ تو ان تینوں نے پھر اس کے بعد وہ تحریک ایک طرح سے شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ سید احمد شہید کے ساتھ اور ان کے مشورے سے 3 علاقوں کا دورہ کیا۔ ایک تو ادھر اودھ وغیرہ کا علاقہ جو پورا روہیل کھنڈ کا پورا علاقہ، دوسرا اچھا اس کے آثار آج تک آپ کو نظر آئیں گے جہاں جہاں سید احمد شہید صاحب، دوسرا پھر اسی طرح سے یعنی کلکتہ سے لے کر کے اس طرح وہ بہار وہار کا جو پورا علاقہ، اور تیسرا علاقہ ادھر وہ دلی اور اس کے اطراف میں وہ سارا، تو دلی اور اس کے اطراف، اودھ کا علاقہ اور وہ کلکتہ اور اس کے بہار کا علاقہ، یہ تینوں علاقے جہاں خود گئے وہ پورا روٹ موجود ہے، کہاں کہاں سے گزرے، اور جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں بڑی تعداد میں بیعت کی لوگوں نے اصلاح۔ بیعت اس چیز کے لیے جاتی تھی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شرک بدعات وغیرہ چھوڑ دو، اور رسم و رواج جتنے ہیں ان کو ترک کرو، اور لوگ متقی پرہیزگار اور دیندار بنے، نماز کی پابندی کرو وغیرہ وغیرہ، اور توحید کے مظاہر اور خطبات اور تقریریں ہوتی تھیں ان کی۔ شاہ اسماعیل شہید نے تو دلی میں شروع کر دی تھی جامع مسجد میں، لیکن ان کے ساتھ پھر گئے تو ہر جگہ پھر، اور ان کی تقریر میں کوئی ایک بار کوئی آ جاتا تھا تو وہ پھر وہ متاثر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سب کچھ اپنا نشاور کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہاں، بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کے لیے، شرک و بدعات، رسم و رواج، خرافات اور غیر سماج عقائد کی اصلاح وغیرہ کی اصلاح، ہاں، یہ پہلا مرحلہ تھا یہ جو جس کی بنیاد پر، اور اسی بنیاد پر وہ طول و عرض میں سب جگہ گئے، یہ 3 جگہوں پر سب جگہ۔ کیا بات۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس دلی پہنچ گئے یہ لوگ، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اب اس وقت اور
مثلا پنجاب وغیرہ کے علاقے سے اور دوسرے علاقوں سے یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، مسجدوں کو بالکل استبل میں تبدیل کر دیا ہے، اس طرح سے بہت بے حرمتی، خواتین کی بے حرمتی. تو ان کے اندر یہ دوسری غیرت پیدا ہوئی کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کے مخالفین کو جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ان کی سرکوبی کرنا چاہیے. تو اب اس کے لیے پھر کیسے تیاری کی جائے، کیا تیاری کی جائے؟ تو اس دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی سے نکل جانا نہیں کافی ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ جہاد کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے، حج کرتے ہیں. تو حج کے لیے پھر نکلے، وہ پورا قافلہ بہت لمبا چوڑا. اس بیچ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو مطلب اگر آپ سماجی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، عقائد وغیرہ کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلا رہا تھا، تصوف کی راہ سے بھی لوگ بیعت کرتے تھے. ٹھیک. لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں چاہے نام ہی کی صحیح مسلم حکومت موجود ہے، وہاں آپ الگ سے اپنے طور پہ ایک تحریک ایسی شروع کر رہے ہیں جو جہاد کی، جس میں جہاد اور قتال ہے. وہاں ایک امیر ہو رہا ہے، اس کے ماتحت ہیں لوگ، اور باضابطہ آپ ایک حکومت کا پلان بھی کر رہے ہیں، بعد میں جا کر کے وہ کرتے ہیں. تو یہ خود اپنے آپ میں کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، یا اس سلسلے میں کا کوئی غور خوض وہاں پہ ہوا ہے؟ اس وقت کی اگر صورتحال آپ دیکھیں گے بر صغیر کی، پورے بر صغیر پر انگریزوں کا تسلط نہیں ہوا تھا. جی بالکل. بعض علاقے ایسے تھے، وہی پچھم وغیرہ کا علاقہ جو تھا وہ اس تسلط سے آزاد تھا، افغانستان اور اس کے متصل جو علاقے تھے، مغرب کا علاقہ. تو اس لیے انہوں نے یہ محسوس کیا ابھی تو جہاد پر ہم آئے ہی نہیں، ابھی وہ حج کے لیے نکلتے ہیں. یعنی 1231 سے 36 تک 6 سال تبلیغ کرتے رہے. سن 36 میں انہوں نے پلان بنایا حج کا. تو حج کے لیے جہاں پھر قافلہ جہاں سے گزرا، وہاں پر رشتہ ہدایت کا کام، پھر لوگ ساتھ گئے، کئی سو آدمی کے ذریعے پھر یہاں پہنچے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد پھر واپس گئے. یعنی اس زمانے میں جو حج کرنا بھی بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے حج کی منسوخی کا فتویٰ دے دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں. تو 3 سال کے بعد جب 1239 میں جب آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیعت جہاد اسی کے 1 سال 2 سال کے بعد تقریباً 1241-42 میں وہ بیعت جہاد لی. بیعت جہاد کے لیے صورتحال یہی ہوئی کہ وہ مسلمان جو جہاں جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جن کی مسجدوں اور عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات ان کو سنے، تو انہوں نے وہ بے چین ہو کر انہوں نے سوچا کیا کریں. تب یہ بیعت جہاد ہوتی ہے. پہلے تو بیعت صرف دعوت اصلاح. وہی میرا مطلب یہ ہے، میں کہتا ہوں تو دلی میں مسلمانوں کی حکومت ہے تھی، لیکن وہ بیعت اب اگر دلی میں مسلمانوں کی حکومت وہ کرتی ان کی طرف سے دفاع اور ان کی مدد کر سکتی تھی، تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، کیا انہوں نے کبھی ان سے رابطہ کیا ہو، ان کو بتایا ہو کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، آپ آگے بڑھیے، جیسے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کیا؟ یہ نہیں آتا ہے کتب تاریخ میں. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم کسی ایسے علاقے میں جا کر کے جو انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہو، اور وہاں سے ہم اپنی یہ جہاد کی تحریک شروع کریں. یہ انہوں نے محسوس کیا. تو چنانچہ پھر جہاد سے متعلق یہ بیعت جہاد بھی شروع ہوئی. اسی دعوتی کاموں کے سلسلے میں بیعت جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور لوگوں کو بھیجنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس کے بعد پھر ان کو مغرب پچھم کی طرف روانہ کرنا. چنانچہ سید شہید شاہ اسماعیل شہید مولانا عبداللہ وغیرہ نے پھر ہجرت کی، تقریباً 1242 میں ہجرت کی، لیکن مولانا عبداللہ بہت پہلے انتقال کر کے 1243 1 سال کے بعد ہی انتقال کر گئے. اور شاہ اسماعیل شہید اور سید شہید یہ دونوں رہے. یہ وہاں گئے تقریباً ہوئی 1242 میں، اور پھر وہ 4 سال تک وہ وہاں جو پچھم میں رہ کر کے 1825-26 کا ٹائم تقریباً 27 کا ٹائم ہوگا، یعنی 4 سال پہلے شہادت کے وہ ادھر گئے. 1242 میں گئے اور 1246 میں شہادت ہوتی. تو 1242 میں ہجرت کر کے بڑی تعداد میں گئے. اچھا، یہ پورا نیٹ ورک تھا پورے بر صغیر کے اندر، اور ہر جگہ سے لوگ اور مال اور رسد وہ سب کچھ وہاں پہنچتا تھا. وہ پورا بنگال اور بہار کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، مدراس کا علاقہ. وہ جو سرحد گئے تھے پہلے سے وہاں کیا مطلب انہوں نے تصور ان کا جو جا کر کے پہلے سے کوئی ان کی پلاننگ تھی؟ وہ دیکھیے پورے بر صغیر کا جائزہ لینے کے بعد وہی ایک منطقہ ایسا نظر آیا علاقہ کہ جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنا جہاد یا قتال کا کام کر سکتا ہے. جہاد اور قتال کا تصور یہ تھا کہ چونکہ اسلامی حکومت کمزور ہو گئی ہے، ختم ہے، سمجھیے کہ کچھ نہیں ہے، انگریزوں کے تسلط میں ہے سب. 1803 سے تو دلی میں بھی لوگ آ گئے تھے، انگریزوں کی حکومت ہو گئی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اندرونی طور پر ہم کوئی اس طرح کا قتال یا جہاد یا مقاومت ریزسٹنس کی کوئی تحریک نہیں ہم چلا سکتے، تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور جب بھی آپ جہاد یا قتال کی تحریکیں دیکھیں تو کسی جگہ اندرون ملک نہیں ہوتی ہے صورت کہ کسی نظام کا آپ ٹکر لیتے ہوئے وہاں پر آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ. تو اس لیے وہ باہر گئے، اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی قوانین کی بنیاد پر اسلامی نظام حکومت نافذ کیا جائے،
اور اسلامی عدالت کا جو نمونہ ہوتا ہے، اور مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں اس علاقے میں، تو دھیرے دھیرے پیش قدمی کرتے ہوئے آئیں، اور یہاں تک کہ ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے، شاہ اسماعیل شہید کے خطوط موجود ہیں ابھی بھی، کچھ قلمی ہیں، کچھ ہاتھ جو چھپے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سب میں تحریف کر دی گئی. یعنی اس میں مقصد یہ بیان کیا گیا تھا پہلے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو گویا مظالم سے نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کا احیاء، دین کی سربلندی، اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں، یہاں لکھا ہوا ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا تسلط ختم کرنے کے لیے ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ اس تحریک کی بنیاد میں انگریز مخالفت ہے، انگریز مخالفت ہے، لیکن چونکہ شروع میں ان کو اس بات کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ علاقہ جو پنجاب کا تھا وہاں سکھوں کی حکومت تھی، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے، تو سب سے پہلے ان سے اس لیے لڑنا پڑ گیا. اچھا، تو لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے، اب جیسے حیات طیبہ کے مصنف نے اور دوسرے لوگوں نے، حتیٰ کہ محمد جعفر تھانسری وغیرہ، ان کی کتابوں کے اندر بھی جہاں جہاں انگریزوں وغیرہ کا لفظ تھا اس کو کاٹ کر کے سکھوں کر دیا گیا ان خطوط کے اندر، جبکہ ان خطوط کی اصلیت ابھی اصل مخطوط کی شکل میں، مطبوعہ شکل میں موجود ہے. تو جس میں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں صرف سکھوں کی مخالفت مقصود نہیں تھی، بلکہ سکھوں یا انگریزوں یا کوئی بھی جو غیر مسلم طاقت، اوور آل وہ ایک مکمل اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے، اگرچہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کے خلاف تھی یا اور کوئی چیز، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اس پر، کہ وہاں جانے کے بعد پھر انہوں نے واقعی پشاور فتح کرنے کے بعد سے اور اسلامی حکومت وہاں قائم کر دی باضابطہ طریقے سے، جس میں اس کا نظام قضاء، نظام عدل وغیرہ جو تھا وہ سب نافذ کیا وہاں، اور سارے لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ کی اصلاح کا کام اور عقائد اور رسوم کی اصلاح کا کام ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں، بلکہ اس کی سزا وزا دینے کا کام بھی. اب جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر وہاں اس علاقے میں جو پٹھان تھے یا اور دوسرے لوگ، انہوں نے مخالفت بھی کی اس کا، اندر سے ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ اسی کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس مضمون میں لکھا کہ ایک ساتھ یہ دو چیز نہیں چل سکتی ہے. آپ سیاسی تحریک بھی چلائیں، انقلاب بھی لانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد اور دینی اعتبار سے اور رسم و رواج کی بھی مخالفت کریں. اس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا ان کو، اگر وہ تحریک چلا رہے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کی. اور اس کو تو اور بھی بعض باتیں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے بہرحال وہاں پر تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں اصل میں اسلامی حکومت انہوں نے قائم کیا، وہاں سے وہ انقلابی ایک تحریک چلا کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع سے بھی مقصد یہی تھا. یعنی جو مسلم سماج میں برائیاں تھیں، سماجی ہوں تب اعتقادات کی خرابیاں تھیں، ان تمام کو ختم کر کے خالص اسلامی حکومت کا مطلب کیا کہتے ہیں اور اسوہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، نظام ایک دینا چاہ رہے تھے دنیا کو. پھر ایسا کیا ہوا کہ اس تحریک کو دو مطلب کیا کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا آشیرواد حاصل ہے، اس خاندان کے ایک مطلب رجل رشید ہیں، اور مطلب ایک ایسی دوسری بزرگ شخصیت ہیں جن کو سب لوگ بہت بزرگ مانتے ہیں، بریلی کے ہیں، سید احمد بریلوی ہیں، سادات سے آتے ہیں. اس تحریک کو وہابی تحریک کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ وہابی تحریک کا نام اس لیے دیا، اس میں یعنی دو طرح کے لوگوں نے وہابی اسے کہا. ایک تو انگریزوں نے، اس لیے کہ بعد میں جب انگریزوں نے کے ساتھ وہ بھیڑے ہیں، لڑے ہیں، بالا کوٹ کا واقعہ 1831 میں پیش آیا. اچھا، اس کے بعد پھر اس کی قیادت مولانا ولایت علی صادق پوری نے کی. پھر وہ ان کی وفات ہوئی ہے 1274 میں 69 میں 1269. ان کے بعد پھر ان کے بھائی مولانا عنایت علی صادق پوری 1274 میں ان کے وفات. پھر اس کے بعد پھر مولانا ولایت علی کے لڑکے مولانا عبداللہ عظیم آبادی ہیں. تو عبداللہ عظیم آبادی جب 1274 کے بعد پھر اس کی قیادت کی ہے اور لمبا عرصہ پایا، تو اس میں وہ بہت سی جنگیں ہوئی ہیں انگریزوں کے ساتھ. تو ان لوگوں نے یہ تقریباً 1857 سے پہلے کا دور تھا، اور 1274 وہ تقریباً 1858 پڑتا ہے. تو اس وقت سے اور اس کے کچھ آگے پیچھے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہابی کا نام اس لیے دیا گیا کہ ایک طرح سے وہ باغی حکومت کے باغی لوگ ہیں جو قتال کر رہے ہیں انگریزی حکومت کے خلاف. تو ان لوگوں نے یہ مقصد لے کر کے وہابی اس کو کہا. اور دوسرے کچھ جو پرانے علماء تھے، جیسے مولانا فضل وہ کیا نام نہیں فضل خیر آبادی نے تو علمی مخالفت کی تھی، لیکن ایک جو دوسرے فضل رسول بدایونی جن کے وفات 1289 ہجری میں، انہوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی شہادت کے بعد سے، یعنی 1831 کے بعد سے ان کی مخالفت شروع کی. اور تقریباً 1845-50 وغیرہ میں جو کتابیں لکھی ہیں، صوت الرحمان اور البوارق المحمدیہ وغیرہ، اس میں اس تحریک کا ڈانڈا محمد عبدالوہاب کی تحریک سے ملا ہے. اور اس کے بعد ان کو بھی وہابی کہا گیا کہ وہیں سے انہوں نے یہ سارے عقائد درآمد کیے ہیں
اور چیزیں درآمد کی ہیں. اس کے بعد پھر یہ نیا مذہب انہوں نے پیش کیا. تو گویا کہ دونوں الزام ہی تھا. تو دونوں الزام تھا. ان پرانے علماء نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگوں کو کیسے اس تحریک سے متاثر ہونے سے بچائیں. تو انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ نیا مذہب ایجاد کیا ان لوگوں نے. اور وہ مذہب کون ہے؟ وہی جو محمد بن عبد الوہاب نے وہاں شروع کیا ہے. بلکہ کہا گیا کہ تقویۃ الایمان جو یہ کتاب ہے وہ دراصل اسی کا ایک مختصر ہے، بلکہ اسی کا چربہ ہے. کتاب التوحید کا چربہ ہے. تو اس طرح سے اس تحریک کو بدنام کرنے والی یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو بدعتی علماء اور دوسرے انگریزوں نے اپنے مقصد کے لیے کہ وہابی کے ذریعے لوگوں کو ایک طرح سے جو حکومت کے خلاف کسی طرح کی یورش یا اس میں مبتلا ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے چنانچہ ان کے خلاف جو بھی جا کر کے کسی کے بارے میں کہہ دیتا تھا. 1857 کے بعد صورتحال ہو گئی کہ کوئی کسی کے بارے میں شکایت کر دیتا تھا کہ یہ وہابی ہے، بس اتنا کافی ہوتا تھا، ان کو اور کچھ نہیں دیکھنے. اور لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے شیخ کہ ایک الزام یا ایک مطلب کہہ لیجئے کہ گالی کے طور پہ اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن ایک اسٹیج آتا ہے جب خود اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو وہابی کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں. وہابی کی حیثیت سے قبول کیا لوگ مخالف اتنا کہتے رہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے تو اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم وہابی، کبھی بھی نہیں کہا. اچھا، بعد میں لوگوں نے کہا ہے، یا اس تحریک کا جب یہ نام پڑ گیا مشہور ہو گئے تب جن لوگوں نے اس کی تاریخ لکھی ہے، اور اس میں اکثر انگریز ہیں پہلے، اس کے بعد انہی کے تتبع میں سنا ڈاکٹر قیام الدین احمد اسی خاندان کے آدمی ہے. لیکن اب جب اس کا نام پڑ گیا وہابی موومنٹ، وہابی جیسے یہیں پر محمد عبد الوہاب کے اتباع کو جب وہابی کہا جانے لگا تو بہت سے لوگوں نے وہابیت یا وہابی مذہب اس کے طور پر اس کو، بلکہ وہابیت تو اس طرح مشہور کی گئی کہ وہ ایک نیا مذہب ہے قادیانیت کی طرح سے، ہاں، اور بابیت اور بہائیت کی طرح سے. بلکہ بتاؤں آپ کو، میں نے کبھی ذکر بھی کیا تھا کہ محمد ابو زہرا کی کتاب تاریخ المذاہب الاسلامیہ، تو اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلے پارٹ میں انہوں نے آخر میں جو تجدید کی یا کہ منحرف تحریکیں کچھ شروع ہوئیں تو ان میں اس نے بابیت کا، قادیانیت کا، وہابیت کا، ان تینوں کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اسی وجہ سے یہ کتاب بڑی مقبوض ہے، یعنی یہاں پڑھائی نہیں جاتی ہے، لیکن اس میں اور دوسری معلومات خیر صحیح ہیں. اور بہت دنوں تک اب تک یہ تصور ہے جو شیخ محمد عبد الوہاب ان کے اتباع کے مخالفین ہیں وہ آج تک یہی تصور دیتے ہیں کہ اس میں سب، یا کم از کم ان چیزوں کو جو شرک و بدعت نہیں ان کو شرک و بدعتی لوگ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے سلف یعنی ان کے پرانے جو چلا آ رہا ہے اس میں یہ سب چیزیں شرک و بدعت نہیں تھیں. تو اس کو بہرحال اس دونوں، ایک تو ان علماء پرانے علماء نے اور دوسرا ہے انگریزوں نے اس کو نام دیا ہے. اور ہندوستان کی اس تحریک کو تو وہابی کہنا کسی لحاظ سے درست نہیں، اس لیے محمد عبد الوہاب یا اس نام کے کوئی آدمی ہندوستان میں نہیں تھے، وہ نہیں، بس وہ جوڑ دیا ہے اس سے. جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور ان کی مطلب کیا کہتے ہیں جو فکر ہے، جو افکار و خیالات ہیں ان کے، اس بنیاد پہ ایک حکومت باضابطہ یہاں قائم کی ہے. اس وقت بھی جب مطلب شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چل رہا ہے تو ان کا چرچا تو اس پورے رہا ہوگا. تو یہ بہت مطلب کیا کہتے ہیں بعید از قیاس نہیں ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہو. قبول کرنے کی، اب جو لوگ اس کی بہت زیادہ اس چیز کے اس میں ہیں کہ دونوں کا کوئی تعلق دکھائیں، وہ انگریز اکثر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد عبد الوہاب کی تحریک کا امتداد جہاں جہاں مختلف عالم اسلام میں ہوا ہے، حتیٰ کہ ان تحریکوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں اس سے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں، اسے سنوسی تحریک. میرا مطلب یہ ہے کہ کیا اس تحریک، یہ جو تحریک محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک، محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک، اس تحریک کا واقعتاً اس تحریک کوئی اثر نہیں، کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں. اس لیے کہ جس وقت وہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے سن 1236-37 میں لے کر کے، وہ اس وقت ان کے وہ سب یعنی شکست دے کر کے ان کو بند کر دیا تھا، ان کو آنے نہیں دیا تھا اس حج میں یہاں. تو کیسے ملاقات ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے یہ ملنے کا یا ان کا لٹریچر دیکھنے کا یا وہ لٹریچر لے کر کے گئے اور کتاب التوحید سامنے رکھ کر کتاب التوحید تقویۃ الایمان لکھی، یہ سب بالکل ہی غلط بات ہے، افواہیں ہیں صرف، اور کچھ نہیں. تو کوئی تاریخی طور پر ثبوت نہیں کچھ. لیکن کیا تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید کا آپس میں واقعتاً کوئی رابطہ ہے؟ دونوں اپنے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے تقریباً وہی ظاہر کتاب و سنت ہی ماخذ ہے. توحید کی طرف دعوت ہے دونوں میں، توحید کتاب التوحید میں بھی اور تقویۃ الایمان میں بھی. لیکن تقویۃ الایمان سے پہلے شاہ اسماعیل شہید نے کتاب لکھی تھی رد الاشراق کے نام سے، رد الاشراق والبدع. تو اس کے 2 پارٹ تھے. پہلے پارٹ میں انہوں نے شرک سے توحید سے متعلق گفتگو کی تھی، اس سے متعلق آیتیں اور حدیثیں جمع کی تھی. اس طرح دوسرے حصے میں وہ سنت کی دعوت اور پھر اس کے بعد بدعت کی تردید میں. تو پہلے حصے کا ایک طرح سے تشریحی ترجمہ بھی ہے اور تشریح و تفصیل بھی، وہ تقویۃ الایمان. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی تشریح و تفصیل نہیں کر سکے. بعد میں مولانا مولوی محمد سلطان صاحب تھے، ان کی شہادت کے بعد 1250 ہجری میں انہوں نے وہ کیا ہے شاید. اس کے بعد پھر وہ تذکیر الاخوان کے نام سے بقیہ تقویۃ الایمان.
تو رد الاشراق جب لکھی گئی نہ اس میں کوئی اثر ہے کتاب التوحید کی، اب آپ تبویب جس انداز میں وہ آپ دیکھ لیجیے کھول کر کے، دونوں میں کافی فرق. ہاں بالکل. مثلا وہ آیت لاتے ہیں یا حدیث لاتے ہیں، اس کے بعد وہ فیہ مسائل کر کے مسئلے بیان کرتے ہیں. یہ اسلوب نہیں اس کا. اس میں یہ کیا ہے کہ عام طور پر میں نے جب جائزہ لیا، میں نے رد الاشراق چھاپا تھا، تو دیکھا کہ اکثر حدیثیں وہ مشکات المصابیح سے لیتے ہیں، تقریباً اسی ترتیب سے لیتے ہیں، وہی حدیثیں وہی الفاظ بھی تقریباً وہی، بلکہ اگر اس میں غلط حوالہ ہے تو اس میں بھی غلط حوالہ ہو گیا. کیا بات. تو ان کا معتمد جو ہے وہ مشکات المصابیح ہے. مشکات المصابیح کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے حدیث کی، اور وہی حدیث تقویۃ الایمان میں بھی ہیں. تو انہوں نے دوسرے طریقے سے جمع کیا محمد رحمۃ اللہ نے، انہوں نے دوسرے انداز میں. دونوں کا ماخذ ایک ہی، یعنی ماخذ کتاب و سنت ہے، اور معال یعنی مقصود کے لحاظ سے کہ توحید کی دعوت ہے، اس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کتاب کا دوسری کتاب پر کوئی اثر نہیں پڑا. اور ابھی بھی سب موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے، دونوں کوئی بھی مقارنہ کرے گا، موازنہ کرے گا. بلکہ ایک سلسلے میں دلچسپ ایک بات ہے کہ ایک بار مناظرہ ہوا وہاں کلکتے کے اندر. عبدالعلیم شرر نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، من آنم کے من دانم، دلگداز میں چھپا تھا وہ وفات کے بعد. تو اس میں لکھا ہے کہ 13ویں صدی ہجری کے آخر میں جب وہ کلکتہ میں تھے مٹیا برج میں، تو اس وقت وہ مناظرہ ہو رہا تھا تو اہل حدیث غیر اہل حدیث کا. تو اس میں مخالفین جو ہے وہی پیش کرتے تھے کہ تقویۃ الایمان جو ہے وہ تو کتاب التوحید کا چربہ ہے. تو ان کو بڑا جوش آیا، کہا کہ کہاں ذرا دیکھیں. تو ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے انہوں نے کہیں سے کتاب التوحید نکالی، دیکھا تو دونوں میں بہت فرق ہے. چنانچہ ان کو اتنا جوش آیا کہ انہوں نے عربی نسخہ بھی پہلی بار اور اس کا اردو ترجمہ بھی پہلی بار عبدالحلیم شرر نے کیا، اور اس کے بعد مطبع فاروقی دلی سے چھپوا دیا تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کے دیکھو. اس سے پہلے کبھی نہیں چھپی تھی. تقویۃ الایمان وہ نہیں ہے جو کتاب، ہاں اس سے پہلے دعویٰ ہی دعویٰ تھا لوگوں کا، یا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کا چربہ ہے یا پھر انکار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، دونوں کا موازنہ مقارنہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کون کس کا کچھ اخذ کیا ہے کہ نہیں. دونوں دو چیزیں ہیں الگ الگ ہیں. کیا بات. تو اس طرح سے ان دونوں سے تعلق نہ کتاب کی شکل میں، نہ شخصیات کہ ایسی شخصیتیں ہوں کہ وہ گئی ہوں جا کر کے ملی ہوں، ان کے افراد سے ملاقات کی ہو، نہ وہ لوگ پھر اس کے بعد گئے. اس لیے کہ یہ نجدیوں کا یا علماء عرب کا جانا بر صغیر میں یہ تقریباً 13ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوا ہے. اور کتاب التوحید یہ تقویۃ الایمان بہت پہلے لکھی گئی. یہ حج کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں حج سے واپسی کے بعد لکھی 1239 کے بعد. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حج میں جانے سے پہلے لکھی 1235-36 میں. تو جو بھی بات ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان میں جو حج وغیرہ کے مناظر ہو وہ بغیر دیکھے ہوئے نہیں لکھ سکتا ہے کوئی، لیکن امیجنیشن بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال تو یہ اس وقت کا کوئی تعلق نہیں عربوں سے. کیا بات. نہ حج میں آئے تھے اس وقت کوئی تعلق تھا، نہ عرب یہاں سے گئے تھے کہ کتاب التوحید لے کر گئے. بعد میں گئے ہیں تقریباً اس کے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد. اور اس کے بعد میاں صاحب نذیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھی ہے، نواب صدیق حسن خان سے، حسین بن محسن وغیرہ سے. کیا بات. بلکہ آل الشیخ میں ایک تھے اسحاق بن عبد الرحمن، 1319 ہجری میں وفات ہے. تو وہ تقریباً 3 سال 4 سال رہے ہندوستان میں. تو یہ تو بہت آخر کی بات ہے، 14ویں صدی ہجری کے شروع کی بات ہے. کیا بات. شیخ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روح رواں ہے، اور تحریک مطلب کیا کہتے ہیں ہمہ جہت ہے، اور اس بنیاد پہ ان کی مخالفت بھی بہت ہوئی ہے. بہت. تو وہ مطلب کون سے عناصر ہیں جن کی بنیاد پہ شاہ اسماعیل اپنے دادا یا اپنے دوسرے تمام چچا وغیرہ سے بھی الگ ہوتے ہیں، یا ان کی شخصیت اس حیثیت سے نکھرتی ہے؟ وہ کیا عناصر؟ اب وہ عناصر دیکھیے، نظری طور پر تو ان سب چیزوں سے متعلق گفتگو شاہ ولی اللہ نے بھی کیا، بہت سی چیزوں سے متعلق شاہ عبدالعزیز نے بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کو سب بالکل لکھ کر کے اور دعوت دے کر کے اس کی طرف عام کر دیا. جیسے وہ کیا چیزیں تھیں؟ آپ جیسے مثال کے طور پر 3 چیزوں کے سلسلے میں ان علماء کے یہاں سب چیزیں ملیں. مثلا آپ کو تقلید و اجتہاد، عمل بالحدیث سے متعلق دعوت، تو شاہ ولی اللہ کے وصیت نامے میں موجود ہے، یا اس طرح سے عقد الجید میں ہے، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں ہے، حجت اللہ البالغہ وغیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں اور بہت واضح ہیں، کہیں آپ تعویل نہیں کر سکتے. لیکن کھل کر کے اس کی طرف دعوت اور اس کی وہ ان کے ہاں اتنا نہیں آپ کو اس کے نمونے ملیں گے. اس طرح سے شاہ عبدالعزیز بھی آپ علمی انداز میں یا مجلسوں میں یا تفسیر میں لکھ گئے یا کچھ کسی فتوے میں اتنا آپ کو ملے گا. لیکن ایک کہ اس چیز کی طرف دعوت اور علم حدیث کی طرف، اور خاص طور پر مطلب ہے کہ حدیث پر عمل کرنے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا تو سلسلہ تھا، کتب ستہ کو رائج کیا ہے شاہ ولی اللہ نے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کی طرف دعوت دینا، ان کتابوں کے اردو ترجمے کر دینا تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے اس کا، یہ کہاں تھا؟ یہ تو سید احمد شاہ اسماعیل کی تحریک کے بعد ہی ہوا. اچھا، اسی طرح سے شاہ اسماعیل شہید وغیرہ نے یہ کیا
کہ اب جیسے بعض جو عمل بالحدیث کے مسائل تھے ان پر مستقل کتابیں لکھ ڈالی، مثلا رفع الیدین کا مسئلہ، تو تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھ ڈالی. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب تھی نہیں. ہاں وہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس کا بہت پہلے ایڈیشن چھپا تھا کلکتے کے اندر ان کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد، اور کسی نے شک نہیں کیا. ایک صاحب تھے عبدالشکور مرزا پوری، تو انہوں نے تحقیق الجدید تصانیف الشہید ایسی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. تو اس میں یہی کتاب نہیں اور بھی کئی کتابیں کی جس میں ان کے فقہ حنفی یا مذہب حنفی کے خلاف جو ان کی آراء ہیں ان کے خلاف دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں الحاقی ہیں، بعد میں بڑھا دی گئی ہیں یا ایسی نہیں ہیں. لیکن اس کی تردید کے لیے اتنا صرف کافی ہے کہ یہ کتاب جب چھپی تھی اور وہ شائع ہوئی تو ان کے سے منتسب ایک تھے مولانا کرامت علی جونپوری. کرامت علی جونپوری سید احمد شہید کے خلیفہ تھے، بنگال کے علاقے میں ان کو دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لیکن بعد میں پھر ان کا رجحان جو ہے تحریک سے ہٹ گیا تھا، یعنی جہاد وہاد بھی چھوڑ دیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ عمل بالحدیث کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سید شاہ اسماعیل شہید اور ان کے اتباع کے ذریعے شروع ہوا تھا، تو اس پر بند باندھنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک کتاب لکھتے ہیں ان کے رد میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جب شائع ہوئی اور اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اب میں نے یہ ارادہ کیا، خود کرامت علی صاحب لکھتے ہیں، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو جو عام رجحان ہے اس سے دور نہ ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھوں جس میں اسی تنویر العینین کا ذکر کیا. اس میں وہ حدیثیں جو بعض انہوں نے نقل کی ہیں جس میں عدم رفع الیدین کا ذکر ہے وہ میں اس میں سے حدیثیں نقل کر کے دے رہا ہوں. تب اندازہ لگے اگر وہ ثابت ہی نہیں ہے تو اسی سے وہ دوسری حدیثیں کیسے نقل کر کے دے رہے ہیں. کیا بات ہے، زبردست. یعنی یہ ان کو بھی کچھ ادھر ادھر سے دوسری جگہ سے نہیں استفادہ کرنے کا موقع ملا، وہ تنویر العینین ہی سے اپنے مطلب کی بھی چیزیں نکالی، اس لیے کہ انہوں نے فریقین کے دلائل اور موازنہ مقارنہ محاکمہ کیا. تو اس کا انکار تو نہیں کیا، اس زمانے میں سارے مخالف. ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو عبدالشکور مرزا پوری صاحب نے تحقیق الجدید کے نام سے کتاب لکھی، تو اسی زمانے میں مولانا عزیز الدین مراد آبادی ایک تھے جن کی ایک کتاب ہے بہت بڑی سی مشہور کتاب تقویۃ الایمان کے مسائل سے متعلق. تو اس کتاب کی تردید میں کیا لکھا، اس کتاب کا نام ہے ایسی ابھی ذہن میں آئے گا، تو ہاں مطرق الحدید، ہتھوڑا لوہے کا ہتھوڑا، مطرق الحدید علی صاحب التحقیق الجدید. کیا بات ہے. انہوں نے ایک ایک کتاب، تقویۃ الایمان ہے، تنویر العینین ہے، اس طرح سے منصب امامت ہے اور اظہار الحق السری ہے، سب کے ثبوت کے لیے انہوں نے سارے نسخوں کا حوالہ دیا ہے اور جن لوگوں نے ان کتابوں سے نقل کیا ان کا حوالہ دیا ہے، اور پورا کہا کہ آپ کتنا انکار کریں گے. کہاں اچھا پھر اگر یہ چیز ثابت نہیں ہوتی شاہ اسماعیل شہید سے تو بعد میں لوگوں نے رد کیوں کیا اس کتاب پر؟ اس کتاب پر رد میں کئی کتابیں وجود میں، محبوب علی صاحب ایک تھے دہلوی، حالانکہ وہ ان کے محبین میں سے تھے، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بہرحال ان سے اختلاف رکھتے تھے. رفع الیدین کا مسئلہ تھا. میں بتاتا ہوں، رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے کیا کیا، تو ایک کتاب لکھی، اس کا قلمی نسخہ موجود ہے علی گڑھ کے اندر. اس میں یہ کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، ان کے اخص اصحاب میں سے تھے، لیکن یہ کہ اس پر رد کرتے ہوئے اس میں کچھ توجیہ و تعویل کر کے کچھ اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کی انہوں نے. لیکن نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں کے درمیان. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کتاب یہ لکھ دیں تاکہ توازن ہو جائے پیدا. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ان کی نہیں. تو مقصد یہ کہ یہ کتابیں سب ان کی ثابت ہیں، موجود ہیں، اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر کیسے کوئی شخص تحریف کر کے یہ سب چیزیں ڈال دے گا اور چھاپ بھی دے گا، اس کے تو برابر چھپتی رہیں گی. اور ایک شخص نے اور اس کے رد میں ایک تھے نواب قطب الدین دہلوی. تو قطب الدین دہلوی جنہوں نے مشکات کا ترجمہ کیا اردو میں مظاہر حق کے نام سے، تو انہوں نے ایک کتاب تنویر الحق کے نام سے لکھی. اب دیکھا کہ وہ تنویر العینین سے لوگ پڑھ کر کے رفع الیدین کرنے لگے ہیں، تو اب اپنے مذہب پر باقی رہنے کے لیے تنویر الحق کے نام سے کتاب لکھی اور چھاپی، جس کے جواب میں پھر میاں نذیر حسین مدد نے معیار الحق لکھی ہے، اس میں پھر تقلید و اجتہاد کا مسئلہ اور دوسری چیزیں. تو کہنا ہے کہ وہ کتاب ثابت ہے، آپ ان سے اتفاق رکھیں نہ رکھیں وہ الگ بات ہے. تو ایک تو یہ عمل بالحدیث کی دعوت، اس میں ظاہراً جو مطلب چیزیں تھی جیسے یہ رفع الیدین کا مسئلہ، اس کو انہوں نے باضابطہ مطلب اس چیز کو بیان کیا، تقلید و اجتہاد سے متعلق چیزیں ان کو وہ کیا. پھر انہوں نے پھر یہ کیا کہ یعنی قتال اور جہاد اور اس سے متعلق مثنوی باقاعدہ لکھی انہوں نے. کہاں یہ شاہ ولی اللہ یا شاہ عبدالعزیز وغیرہ کے یہاں کچھ نہیں، یہ نئی چیز ہے تاکہ سب لوگوں کو ابھارا جائے جہاد پر. بلکہ مثنوی جو ہے وہ جہاد سے متعلق اردو میں بھی لکھی اور فارسی میں بھی لکھی، وہ لمبی چوڑی، سلک نور کے نام سے، مثنوی سلک نور، اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی، 2 نظمیں بہت لمبی لمبی ہیں. تو جہاد کی طرف دعوت، عمل بالحدیث کی دعوت، اور اسی طرح سے تصوف کے سلسلے میں انہوں نے یہ کیا
کہ ایک تو ابقات کے نام سے کتاب لکھی جس میں بنیادی چند مباحث ہیں جو تصوف سے متعلق، ولایت ہے، نبوت ہے اور تجلی ہے اور وجود ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان سب پر لکھی ہے۔ لیکن دوسری ایک کتاب جو لکھی انہوں نے مولانا احمد سید احمد شہید کے ساتھ مل کر کے، تو اس کا پہلا اور چوتھا باب جو ہے شاہ اسماعیل شہید نے مرتب کیا اور دوسرا اور تیسرا باب مولانا عبدالرحیم پٹھانوی۔ تو کہنے کو وہ ملفوظات ہیں سید احمد شہید کے، صراط مستقیم بنا۔ ہاں، لیکن یہ کہ دراصل وہ افکار سارے جتنے ہیں مدون کیے ہیں وہ سب انہی دونوں نے مرتب کیے ہیں۔ لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا اس کتاب میں بھی، تو وہ مطلب جس طرح سے لکھتے ہیں یا اپنے مرشد کے بارے میں اپنے مرشد کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تو مطلب ویسا لگتا ہے کہ وہ سارے اثرات ان کے یہاں بھی موجود ہیں۔ ان کے یہاں دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ وہاں کے ماحول و معاشرے اور مزاج کو پیش نظر رکھ کر کے نہ چلائی جائے۔ تو صوفیہ اور تصوف کا جو مزاج ہے وہ برصغیر میں اتنا زیادہ ابھی تک بالکل حاوی ہے کہ آپ ان کی اصطلاحات کے بغیر آپ کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ اب اسی کتاب مثال کی طرف صراط المستقیم میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بدعات تصوف کے تھے بہت حد تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب جیسے ایک بہت معروف چیز ہے کہ آپ یہ جو چاروں طریق تھے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ چار جو سلسلے تھے ان میں بیعت لینا ضروری تھا یا ان میں سے کسی ایک میں بیعت لینا ضروری تھا۔ تو اب انہوں نے کیسے اصلاح کی سنیے، یہ بطور مثال کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں آپ کے بالکل وہ غالی تصوف کو چھوڑ کر کس طرح سے مسنون تصوف کی طرف، انہوں نے یہ کہا کہ شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے بیعت کی سید احمد شہید نے، اور ان چاروں پر بیعت کی، حالانکہ ان چاروں پر بیعت ان کی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اتنا پہنچے ہوئے تھے کہ ان چاروں کی بیعت ویسی ہو گئی جیسے وہ ایسے قرنی جو ہیں وہ ان کی بیعت یا ان کا ڈائریکٹ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور استمداد ہے یہ صوفیوں کے ہاں، وہ ایسی یہ تو خود اپنے آپ میں عجیب و غریب استدلال ہے، یہ خود ویسی والا معاملہ ہی تو کلیئر تو اس چیز کو تو مانتے ہیں نا صوفیہ، اس لیے ان کو بطور الزام ہے کہا۔ انہوں نے یہ کہا اچھا پھر کیا کیا، ایک تو ایک ان چاروں میں وہ بیعت کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ محمدیہ ایجاد کیا۔ طریقہ محمدیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت رکھتے ہوں یا ان چاروں سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، لیکن یہ طریقہ محمدیہ کے بغیر جو سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کے التزام کی دعوت دیتا ہے، اس کے مطابق آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح وہ طریقے پر نہیں رہیں گے تزکیہ نفس کے سلسلے میں۔ اور تو اب اس کی اصلاح اس طرح سے انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے شیخ، یعنی میں یہ ہے کہ یہ اصلاح کا جو جذبہ ہے وہ ہر مطلب کیا کہتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کی شخصیت اتنی ابھرتی ہے، فقہی مسائل میں تقلید و اجتہاد اور حدیث کے میدان میں، جہاد کے باب میں سامنے آتے ہیں، بہت وہ کھل کر کے دعوت دی، ماشاءاللہ تحفۃ الایمان جیسی کتاب لکھی، توحید کی اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ برپا ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ دعوت اتنی عام ہوئی۔ ہم پھر ایک مرتبہ جہاد کی طرف آتے ہیں۔ جہاد کیا انہوں نے، مطلب حکومت بھی قائم کر لی، ایک اسٹیج آیا، اور چونکہ وہ سب لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اسٹیج آیا جب شکست ہو گئی، مطلب ختم ہو گئی تحریک، دونوں شہید کر دیے گئے۔ شہید ہونے کے بعد جن لوگوں کی انہوں نے اتنی تربیت کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، یہ عقیدہ غیبوبت یا یہ مطلب پردہ فرما گئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، دوبارہ اٹھیں گے اور مطلب پھر سے قیادت اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ یہ دیکھیے جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مثال کے طور پر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے کیوں تلوار لے کر، کوئی شخص کہے گا کہ وفات ہوئی تو گردن اڑا دوں گا، مطلب تصدیق ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کو، یہاں تک کہ ابوبکر آیا تو اس کے بعد پھر ان کو سمجھ گیا۔ تو اس وقت ایک بالکل عجیب کیفیت ہو گئی تھی کہ ہمارے قائد ہی کی وفات ہو گئی، تو اب کسی نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈھارس بتانے کے لیے کہ نہیں ابھی وہ پردہ فرما گئے ہیں، غیبوبت کا تصور کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس سے یہ بات تو خود مولانا عنایت علی صاحب کی طرف، مطلب مولانا ولایت علی صاحب کی طرف، لیکن یہ صرف مولانا ولایت علی صاحب کے ساتھ خاص نہیں تھا، انہوں نے لکھی اور 40 فی المہدیین اور دوسری چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیے، میں ابیتی پڑھ رہا تھا، مولانا عبدالحی حسنی، مولانا علی میاں کے والد، دلی اور اس کے اطراف، تو اس میں وہ جب جاتے ہیں سہارنپور کے علاقے میں، اس طرف پیلی بھی، تو ادھر جو مشرقی یو پی کا یا جنوب شمالی یو پی کا علاقہ، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اسی عقیدے کے قائل تھے، ان کے زمانے تک 1311-12 میں ہو گئے تھے، 1311-12 ہجری میں، اور اس وقت تک وہ قائل تھے اس کے۔ آپ دیکھیے اس سفر نامے کے اندر، تو یہ چیز مجاہدین کے ساتھ، ہاں، تو وہ اس چیز کا اعتقاد رکھتے تھے، یا اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتے تھے دوسرے لوگوں تک کہ سب میں انتشار نہ پیدا ہوگا، لیکن وہ انتشار پیدا ہو گیا،
وہ کتنا بھی ڈھارس بتائی، مجھے نہیں لگتا کہ ڈھارس بندھانے کی یہ کوشش ہے. اور کیا کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تو کافی مطلب سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تحریک جو انہی چیزوں کے خلاف، انہی خرافات کے خلاف، انہی جو مطلب کاغذ خوش گمانیاں ہیں، آپ کی خوش فہمیاں ہیں جن کو آپ نے اعتقاد بنا لیا ہوا ہے، ان کے خلاف ایک اتنی مضبوط تحریک اٹھتی ہے. اس میں کچھ نہیں، اتنا صرف تھا کہ وہ ابھی نہیں ہے چونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی. ان کی لاش نہیں ملی، صرف شاہ اسماعیل شہید کی لاش ملی. تو اب ان کی لاش گئی کہاں، یا ان کا سر نہیں ملا، تو اس لیے اس کو تقویت ہوئی. پھر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا تو وہاں پر ایک جگہ کہیں جنگل ونگل میں کوئی پتلا ٹائپ کا بنا کر کے اس کو ٹوپی پہ پہنا دکھا کہ یہ اسی طرف ہیں، ابھی آئیں گے جب مناسب وقت ہوگا. تو یہ وقتی تدبیر تھی صرف، وہ کوئی دائمی کوئی عقیدہ اور ایسی چیز نہیں تھی. لیکن یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلا بہت سے لوگوں کے اندر کہ اب جب وہ پھر دوبارہ آئیں گے تب ہم جہاد کریں. چنانچہ اسی وجہ سے یہ بھی وجہ ایک ہے کہ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کی وفات یا شہادت کے بعد سے اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ جب نکلیں گے پھر اس کے بعد سید صاحب آئیں گے، اس کے بعد ہم جہاد میں آئیں گے ان کے ساتھ. لیکن اسی کے برعکس یہ مولانا ولایت علی کو جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیبوبت کا عقیدہ اختیار کیا اور اربعین فی المہدیین لکھی اور کیا کیا، انہوں نے تو فوراً قیادت سنبھال لی تھی ان کی وفات کے بعد، اور جہاد کی قیادت کرتے ہیں. تو سلسلہ چلا ہے، تو کہاں اس کا کوئی اثر رہا پھر باقی. تو جو لوگ جہاد کے میدان میں تھے ان کو ضرورت نہیں تھی اس طرح سے کسی یعنی ڈولمل عقیدے کی اور اس طرح کی چیزوں کی ڈھارس بندھانے کی. جہاد میں تو جہاد میں ہم رہیں گے. ایک اور چنانچہ اب وہ اس کے بعد پھر مولانا عنایت علی صادق پوری جو غازی کہے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے مولانا ولایت علی صادق پوری کو عبداللہ صادق پوری، وہ تو برابر جہاد کے میدان میں رہے. جنہوں نے جہاد کا میدان چھوڑ دیا تو ان کے لیے یہ عذر جو ہے بہت کافی تھا کہ وہ تو خود ہیں نہیں. اور دوسری وجہ اصل میں بہت بڑی یہ بھی ہوئی کہ ان کی تحریک جو تھی یعنی شہیدین کی تحریک، تو اس میں شاہ اسماعیل شہید کی ان کتابوں کی وجہ سے اور عمر بالحدیث کی دعوت کی وجہ سے یا تقلید و اجتہاد کے مسئلے سے متعلق وہ لوگ جو ہے بہت سے بلک گئے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی اس تحریک کے نتیجے میں یعنی ان کے زمانے تک تو سب اکٹھا تھے، صرف مبتدعہ جو تھے جو بدعت کے خوگر تھے ان لوگوں نے مخالفت کی، فضل رسول بدائی نہیں ہوئی یا اس طرح کے دوسرے. لیکن اور دوسرے جو فقہی طور پر مثلا حنفی تھے یا مثلا عمر بالحدیث کے قائل تھے تو وہ سب تھے متفق. لیکن ان کی وفات کے بعد یہ ہوا، یہ شہادت کے بعد یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک تو پورے طور پر مطلب ان کے ہر چیز میں مطلب تقلید و اجتہاد کے مسئلے میں بھی اور اس طرح سے سارے بدعت خرافات اور رسم و رواج ان سب کے سلسلے میں بھی سب میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ہم نوا تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بدعات و خرافات اور رسم و رواج کے خلاف تو ٹھیک ہے، ہم شرکیات وغیرہ کے خلاف، لیکن یہ تقلید و اجتہاد کے مسئلے میں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو اس میں جیسے اکثر جیسے علماء دیوبند ہیں، ان سے پہلے جو شاید اسحاق تھے یا شاہ محمد یعقوب تھے یا وہ لوگ کی جو دیوبند کے علماء کے اساتذہ وغیرہ کی صف میں بہت سے لوگ تھے جو محبوب علی دہلوی تھے وغیرہ. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ اسی میں مطلب جو بدعات اور خرافات کی تردید میں تو ساتھ تھے ان کے، لیکن جہاد میں نہیں ساتھ دیا. تو ان کی بڑی تعداد پھر جو الگ نکل گئی، یہ تیسرا گروپ ہے. تو ایک طرح سے آپ تحریک کے سارے لوازمات کے ساتھ ہیں یا اس میں تقلید و اجتہاد کے بجائے آپ دوسرے اس کے ساتھ ہیں، پھر اس میں بھی آپ جہاد کے قائل ہیں کہ نہیں قائل ہیں. تو یہ تینوں چیز، حتیٰ کہ علماء حدیث میں بعد کے لوگوں میں کچھ تو ادھر میدان جہاد میں رہے اور سلسلہ جاری رہا، ان کی مدد بھی کرتے رہے سب کچھ رہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس سلسلے سے الگ رکھا، اپنے آپ کو علمی کاموں میں، تدریس میں، تعلیم میں مشغول رکھا. تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کتنا بھی کہا جائے ان کو کہ وہ اس تاریخ کے اندر شامل تھے، ٹھیک ہے ان کی ہمدردی رہی ہوگی، لیکن وہ دلی میں بیٹھے رہے. 1258 ہجری سے لے کر کے 1320 میں ان کا انتقال تھا، 62 سال تقریباً وہیں رہے. اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان کو زندگی بھر اتنا متہم کیا گیا کہ آپ وہابی ہیں وہابی. انہوں نے حتیٰ کہ برات کا اظہار کیا، انہوں نے وہابیت کی تاریخ لکھی اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کہا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ محمد عبدالوہاب سے تعلق ہے نہ کسی طرح کی تحریک جہاد قتال سے. جبکہ ان کے والد مولانا اولاد حسن قنوجی تھے، وہ سید احمد شہید کے خلیفہ تھے اپنے علاقے میں دعوت تبلیغ کے سلسلے میں. سبحان اللہ. تو بہت سے لوگ جو علماء حدیث ہوں یا علماء حناف، ان میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ علمی اور تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، عملی طور پر جہاد. تو جو لوگ جہاد سے وابستہ رہے
عملی طور پر اندرون ہند و بیرون ہند کام تو بہت دل گردے کا کام کیا اور جگر کا بہت مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. کیا بات شیخ، یہ جب اس تحریک کو ہم اس طرح سے ایز اے ہول اس تحریک کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تحریک مطلب جہاد کے حساب سے اگر دیکھیں، شروع میں مطلب کامیابی حاصل کرتی گئی، ایک اسٹیج آیا جب مطلب ختم ہو گئی، یا مطلب دونوں جو تحریک یعنی وہ 1831 میں رہنما تھے وہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے. اس اعتبار سے یعنی بظاہر یہ تحریک ناکام نظر آتی ہے کہ وہ اب اس کو آپ بظاہر یعنی آپ ناکام کہہ سکتے ہیں، لیکن کہ اس کے جتنے اثرات مرتب ہوئے اس کے لحاظ سے اس کو ناکام نہیں کہا جائے. نہیں مطلب یعنی عسکری طور پر ناکام ہوئے. کیا عسکری اثرات بھی مرتب ہوئے اس تحریک؟ عسکری اثرات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بلند جہاد کا جاری رہا. 1902 تک تقریباً عبداللہ عظیم آبادی جو تھے، مولانا ولایت علی صدیق پوری، جنگیں ہوتی رہی ہیں، سارے 6-7 جنگیں تو بہت مشہور ہیں، جس میں سب پکڑے گئے تھے بہت سے لوگ وہابیوں کے، اور اس کے بعد ان پر مقدمات وغیرہ جو چلے ہیں 1864 میں، 65 میں، 66 میں، 67 وغیرہ میں. تو وہ یہ تو عسکری سلسلہ ایک جاری رہا. اندرون ہند پورا نیٹ ورک تھا، اور بیرون ہند وہاں جا کر کے رسد پہنچتی تھی، وہاں سے پھر کس طرح سے لڑائی وڑائی ہوتی تھی. وہ اس کی لمبی داستان ہے، انہوں نے سرگزشت مجاہدین میں غلام رسول نے دی ہے. اس طرح سے وہابی موومنٹ میں اس میں قیامت ان سب سے پہلے مختصر انداز میں انہوں نے مسعود الندوی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک میں دی. تو ایک تو عسکری سلسلہ جاری تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے جو عسکری اس سے وابستگی نہیں بھی رکھی، تو اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے نا. ابھی جیسے شرک و بدعت کے خلاف جو ہے بہت کامیاب رہا، اس طرح سے رسم و رواج وغیرہ کے خلاف. اس لیے کہ رسم و رواج کے خلاف جو انہوں نے کیا، خود اپنے گھر میں شاہ اسماعیل شہید کی بہن ایک تھی جو بیوہ تھی، ان کی شادی کرائی. کیا بات ہے. تو اب یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے گھر میں اسی طرح سے مولانا ولایت علی صدیق پوری وغیرہ نے ایسے کیا. تو یہ ایک طرح سے بالکل ایک عوامی تحریک بن گئی، اصلاح عقائد اور اصلاح رسم و رواج سے متعلق. اور اس کے بعد پھر رجحان یہ ہوا کہ کتب حدیث کی اشاعت اور ان کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا ہے کسی مستقل کتاب حدیث کا، تو وہ کتاب ہے مشارق الانوار، جو صغانی کی کتاب ہے، جو صحیحین بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں منتخب ہیں، علامہ صغانی کی مشہور کتاب ہے وہ. اس کا ترجمہ کیا تھا مولانا خرم علی بلہوری نے، وہ بھی سید احمد شہید کے شاگردوں میں سے. تو اور ان کی ایک مشہور نظم ہے وہ نصیحت المسلمین کے نام سے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و قول، یہ سب انہیں کی نظم، بہت مشہور نظم. مولانا اولاد حسن قنوجی نے اسی طرح سے شیعوں کے رد میں یا سنت کی تائید وغیرہ میں کتابیں لکھی. تو ایک مولانا محمد علی رامپوری تھے، تو وہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں مدراس میں گئے ادھر، اور ان کے بھائی تھے حیدر علی رامپوری. تو جس نے بھی اس تحریک یا اس سے متعلق یا ان کے مسائل سے متعلق کچھ لکھا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کتابیں لکھی. ٹونک کے تھے اصلا رامپور میں، پھر اس کے بعد آگرہ کے پاس گئے تھے. تو علمی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، عسکری طور پر وہ سلسلہ جاری رہا، تعلیمی طور پر پھر وہ جو لوگوں نے ان کی مسند عزت سنبھال رکھی تھی. اب شاہ محمد اسحاق تھے دلی میں، جبکہ وہ تحریک جہاد سے نہیں وابستہ. اگرچہ مولانا عبیداللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ اصل تحریک جو تھی وہ ایک خاکہ بناتے ہیں، شاہ ولی اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کے بعد کہتے ہیں شاہ محمد اسحاق. وہ بیچ میں سے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کو نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کی، ایک طرح سے انہوں نے بیعت کر کے اور بیعت جہاد کر کے ایک طرح سے اس جو سلسلہ تھا یہ اس کے خلاف انہوں نے رجحان اختیار کیا جو غلط ہے. حالانکہ بالکل ہی مہمل بات ہے، اس لیے کہ شاہ محمد اسحاق کا تعلق ہی نہیں تھا جہاد اور قتال کے میدان سے. خود مطلب وہ اجازت دے رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ محمد اسحاق جو تھے یہی اصل قائد تھے، اور انہوں نے جلد بازی کی کہ انہوں نے بیعت کر لی، اور اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نتیجتاً اسی لیے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا وغیرہ وغیرہ. وہ باتیں عجیب. اس کے رد میں مولانا مسعود الندوی صاحب کی کتاب مولانا سندھی اور ان کے افکار و خیالات پر ایک نظر، اس میں وہ تفصیل سے لکھا ہے. یہ کون سی بات ہوئی، آپ نے تحریک کا رخ ہی موڑ دیا. تو خیالی طور پر آپ بس تصور کر رہے ہیں کہ ایسے تحریک چلی ہے اور ویسے تحریک چلی، حقائق کے بالکل ہی خلاف ہے. تو اچھا، اس کے جو اثرات معاشرتی طور پر، تو میں نے بتایا کہ نکاح بے وگاں کا رواج ہوا، بہت سی رسم و رواج کا سلسلہ ختم ہوا. ادبی اور لسانی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک پورا جو لٹریچر، بہت بڑا ذخیرہ وجود میں آیا،
تقویۃ الایمان اور جیسی جو نظم و نثر کی کتابیں تھیں جو عوامی، ایسی نظم و نثر کی کون سی کتابیں؟ جیسے نصیحت المسلمین بہت مشہور ہے مولانا خرم علی بلوری کی، وہ ہے، یا اس طرح سے مولانا اولاد حسن قنوجی کی کتابیں ہیں، یا اس طرح سے چھوٹے بڑے رسائل. اچھا بعض رسائل ایسے ہیں کہ وہ ابھی چھپے نہیں، یعنی حارق الاشرار کے نام سے ایک نظم ہے جس میں وہ گناہ گاروں اور بدعتیوں وغیرہ کا انجام کیا ہوگا اس سے متعلق، اور بہت سی نظمیں اور نثریں ایسی ہیں کہ اس میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس نے لکھا ہے. آپ تک وہ برٹش لائبریری میں اور دوسری جگہوں پر موجود ہے اور سب چھپی بھی نہیں. اس سے متعلق خواجہ احمد فاروقی نے اردو میں وہابی ادب کے نام سے لکھی ہے، یا اس سے بھی بہترین انداز میں جائزہ لیا ہے انہوں نے کلیم الدین احمد صاحب اپنی تلاش میں جو ان کی آپ بیتی ہے اس میں اس کے لسانی اور ادبی اثرات کا. اصل میں یہ سارا لٹریچر عوام کے لیے ہوتا تھا، تو اس لیے وہ سہل ترین اسلوب میں وہ لکھتے تھے. یعنی اگر اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں اس کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے پہلے وہابی لٹریچر کا ہی نام آتا ہے. تقویۃ الایمان سے، تقویۃ الایمان کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا 1242 ہجری میں، تو اگر بالفرض ہم مان لیں گے 1239 میں لکھی گئی تو 2-3 سال بعد کلکتہ سے چھپا تھا. تو تقویۃ الایمان ہے، یا اور جو اس جیسی کتابیں ہیں 10-12 مشہور کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، تو اس نے ہمگیر اثر کیا اور اس کے ذریعے نثر پر اثر پڑا. بعد میں آتے ہیں غالب آتے ہیں یا سر سید وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے بہت سارے مطلب 25-30 سال کے بعد تقریباً ان لوگوں کا زمانہ آتا ہے. تو اس سے یہ مانا جائے کہ جیسے خطوط غالب کو مانا جاتا ہے کہ بالکل رواں نثر اور مطلب کیا کہتے ہیں کا اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی اس سے پہلے شاہ اسماعیل سید مطلب وہ نمونہ بہت پہلے، یہ 1831 سے پہلے کی وہ سب بات چیزیں ہیں. یہ تو تقریباً 1800 آپ کو 50 یا 52 یا اس طرح 1869 میں غالب کی وفات ہوئی. 69 جی بالکل. تو وہ جو 1857 سے پہلے کے کچھ خطوط ملتے ہیں، اس کے بعد جو خطوط ملتے ہیں ان کے جس میں ان کے قسم پرسی اور ان کا برا حال تھا جو اس کے بارے میں، تو اور بہت پرانے تو خطوط نہیں ہوا. اس طرح سر سید کی تحریک ہی شروع ہوئی 1875 میں، جو انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے بعد پھر کالج بنا ہے. تو مطلب اس تحریک سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے لکھنے والے لوگ، اس میں شاہ اسماعیل دہلوی، اس میں شاہ اسماعیل شہید صاحب ہیں، اس طرح سے اور وہ لوگ جنہوں نے اردو کو اپنا اظہار خیال بنایا. محمد علی رامپوری صاحب ہیں، حیدر علی رامپوری ہیں، ان کو بھی اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی رسائل ہیں. مولانا اولاد حسن قنوجی ہیں، نواب صدیق حسن خان کے والد. اچھا اسی طرح اس میں مولانا ولایت علی صادق پوری، یعنی صادق پوریوں کا جو پورا سلسلہ ہے، صادق پوری، مولانا ولایت علی صادق پوری نے رسالہ عمل بالحدیث لکھی ہے، اور بھی ان کی کئی کتابیں. مجموعہ رسائل تسعہ کے نام سے یہ جو صادق پوری خاندان کے رسائل ہیں ایک شخص نے جمع کیے تھے. اس میں مولانا فیاض علی کا رسالہ ہے، اور مولانا عنایت علی صادق پوری کے رسائل ہیں، رسالہ بت شکن ہے، اور کیا کیا. ان سارے لٹریچر کے موضوعات تو محدود ہوتے تھے، وہی شرک و بدعت کی تردید ہے، رسم رواج کی تردید ہے، یا عمل بالحدیث کی دعوت ہے، یا جہاد سے متعلق نظمیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو اردو کو رواج ہوا، یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا ہے، اور اس کا اعتراف سب سارے جتنے تاریخ ادب اس تحریک سے وابستہ تھے غالباً مومن خان مومن. ہاں مومن خان مومن کی شاعری پہ بھی کیا یہ اثر ہے؟ انہوں نے باقاعدہ، بلکہ سید احمد شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. ان سے جو وابستہ جو لوگ رہے ہیں، جہاد سے متعلق ایک نظم لکھی ہے باقاعدہ انہوں نے. کیا بات. تو مومن خان مومن. ایک اور تھے عبداللہ خان علوی، تو ان کی کتاب تقلید کے رد میں ہے در الفرید، لیکن وہ مجھے تو نہیں ملی، پتہ نہیں کسی کو اگر نظر آئے کہیں. اور وہ شاعر بھی تھے، وہ غالب کے مصاحبین میں سے تھے. تو عبداللہ خان علوی ہیں، مومن خان مومن ہیں، اور دوسرے بہت سے کچھ شعراء ہیں، کچھ ادبا ہیں، کچھ نثر نگار ہیں. اور ان کے ان ساری کتابوں کا جائزہ 1857 سے پہلے کی جو کتابیں ہیں جو اردو نثر کی، اس میں بڑی تعداد جو سید احمد شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے وابستہ تھے، ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے. پروفیسر محمد ایوب قادری نے کہ قدیم جو نثر کی کتاب، اردو ان کا جو PhD کا جو مقالہ ہے، اس میں اردو کی نثری کتابیں جو 1857 تک یا 19ویں صدی کے اختتام تک ہیں، جو جن چیزوں کا ان کا ذکر کیا، تو بڑی تعداد میں وہ کتابیں. اچھا مخالف موافق سب ہیں. اب کسی نے کوئی کتاب لکھی تو اس کے رد میں کسی نے لکھی، حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی بھی منسوب کی جاتی ہیں، مثلا شاہ رفیع الدین کی طرف. اب کچھ یہ جو قرآن کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کی. اب اگر دونوں صورتوں میں بہرحال اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں، چاہے کسی نے خود انہوں نے لکھا ہو یا کسی دوسرے نے منسوب کر دیا، مطلب شاہ رفیع الدین صاحب کی علمی شخصیت بہت عام ہے، اس لیے کہ ان کے بہت سے رسائل ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، مختلف موضوعات پر ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے بعد شاہ رفیع الدین سے بڑا آپ کو مفکر اور مؤلف اور مصنف نہیں ملے گا. کیا بات. شاہ اسماعیل شہید سے پہلے ان کے بہت سے رسائل ابھی چھپے نہیں ہیں، کوئی ایک مجموعہ چھپا ہے دو حصے میں، لیکن وہ بھی سب رسالوں پر مشتمل نہیں. تو
ان کے موضوعات سب یہی ہوتے تھے، مطلب عمل بالحدیث کے تعلق سے، یا صوفیانہ کسی مسئلے کی تحقیق ہے، یا آیت النور کی تفسیر ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے دمغ الباطل، تو انہوں نے باطل مذاہب ان کے تردید میں. ایک دلچسپ کتاب لکھی ہے انہوں نے تکمیل الاذہان کے نام سے. تو تکمیل الاذہان میں کیا یہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ نے رسالہ دانشمندی لکھی تھی تو اس کی تفصیل و تشریح ہے وہ پورا کا پورا انہوں نے اس کی تفصیل میں. بہرحال مطلب چیزیں بہت ہیں، اور ان کا خاندان اور ان کے بعد جو ان کے پھر اثر سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی پوری ایک بیبلیوگرافی تیار کی جا سکتی ہے قابل لٹریچر جو. یہ ساری بات لیکن لوگوں نے مطلب یہ کہ اس تحریک پر اس ناحیے سے نہیں غور کیا، یعنی لسانی ناحیے سے غور کرنا چاہیے. جہاد کی تاریخ لکھی لوگوں نے، لیکن سب سے اہم پہلو جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید کی کتابوں کا گہرا مطالعہ اور ان کے افکار و نظریات جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں ان کا تجزیہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اب میں دیکھیے 2 کتابیں ان کے بیان کروں، مطلب یہ بالکل دونوں کتابیں منفرد انداز کی ہیں. منصب امامت ایک کتاب ہے، تو اس میں امامت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے جو لوازمات کیا ہیں، اس سے مطلب اسلامی حکومت اور اس کا خاکہ کیا ہے، پوری تفصیل اس میں تھی اور بالکل اوریجنل انداز میں. اس کے کچھ مواعظ آپ کو شاہ ولی اللہ کے یہاں ملیں گے بعض کتابوں کے اندر، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں ملیں گے جس انداز میں انہوں نے اور جتنے مرتب. اس طرح سے بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت کے اقسام کیا ہیں، بدعت اور غیر بدعت میں کیا فرق ہے، اس سے مطلب ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا. لیکن اب اس کا بھی کسی نے جائزہ نہیں لیا. صراط مستقیم جو ہے وہ ایک طرح سے بدعی تصوف کی اصلاح کے لیے کتاب تیار کی گئی، لیکن اس کتاب کا بھی کسی نے جائزہ نہیں لیا علمی انداز. ابھی جو ایک مجموعہ چھپا ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تحریر بھی چھپی ہے، اور اس میں مجھے توقع تھی کہ انہوں نے ان کتابوں کے مطالعہ اور اس کے اثرات اور ان کے افکار پر بحث کی ہوگی. آج تک میں نے کسی کی تحریر نہیں دیکھی. کام کیجیے ان موضوعات سے متعلق اور ایک کتاب کا جائزہ لے کر کے اس میں ہے کیا مباحث، کیا تفصیلات ہیں، کیا چیزیں. شاہ اسماعیل شہید کی کتابوں میں مثلا رسالہ اصول فقہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کی کئی شرحیں بھی ہیں، چھپتی بھی رہتی ہیں. لیکن اب اس میں انہوں نے مثلا وہی تقلید و اجتہاد کے مسئلے میں جہاں ایک تقلید الحی اولا بن تقلید المیت، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو عوام، انتصاب رکھنا ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتصاب رکھو. کسی پرانے امام کی طرف نسبت یا ان سے پوچھنے کے بجائے موجودہ دور کے علماء سے پوچھو، مسائل پوچھو، نہیں کہ ان لوگوں سے. یہ اتنی بڑی تحریک تھی، عملی تحریک تھی، عملی اور مطلب علمی بنیادوں پر قائم تھی. ہاں، اور مطلب اتنے سارے ہنگامے ہوئے. اس تحریک کا کیا غیر مسلموں پہ بھی کوئی اثر تھا یا وہاں غیر مسلموں سے؟ دیکھیے غیر مسلموں میں جو لوگ مسالم ٹائپ کے تھے، یعنی جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، عام ہندو ہیں جیسے، اور حتیٰ کہ ایسے لوگوں سے خطوں کی دعوت بھی تھی. شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے بہت سے مکاتب دعوتی لحاظ سے کیا یہ دعوتی لحاظ سے بہت سے ہندوؤں نے قبول کیا اسلام، اس کا ذکر ملتا ہے. اب یہ جو نکلے ہیں یہاں سے، اس کے بعد پھر زمانیہ ہوتے ہوئے، غازی پور ہوتے ہوئے، ایک دم جو کلکتہ جاتے ہیں، جہاں جہاں گئے وہ مسلمان جیسے ملتے رہتے ہیں ویسے ہندو بھی ملے ہیں، بہت سے مسلمان بھی ہو گئے. ایک واد میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، یہ ہوا ہے، یعنی دعوتی ناحیے سے کامیاب رہے ہیں اس میں. یعنی ایک چیز تو یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، اور دوسرا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں کو بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ جیسے غیر مسلموں سے کوئی ٹکراؤ کی کیفیت نہیں تھی سوائے وہ سکھوں کے جو اس علاقے میں، جو چونکہ وہ بھی مطلب ایک کیفیت تھی کہ وہاں وہ کیفیت تھی اس وجہ سے، ورنہ یہ نہیں تھا کہ ہم ہندوؤں کے خلاف یا سکھوں کے خلاف. آپ ان کے لٹریچر میں کہیں یہ بات نہیں پائیں. ہاں، ان کے اثر سے جو مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور رسم و رواج یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے تردید میں آئی ہیں چیزیں، یعنی ان کی تردید بھی کی ہے، اس کی دعوت بھی دی ہے. لیکن یہ کہ ایسے مذہب کے طور پر ان کی مخالفت نہیں کی کہ وہ ہندو ہیں اس لیے. ہاں، مسلمانوں کو روکا ہے کہ ان کی وہ چیزیں کہ جو ان کے اثر سے آئی ہیں تمہارے اندر، وہ سب چیزیں غلط ہیں، اور اس کی کھل کر کے عقیدے کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں سب جگہ کی تفصیل بیان کی. اس پوری تحریک کو، اثرات کو، حقیقت کو جاننے کے لیے اگر مطالعہ کرنا ہو تو کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ وہ چند کتابیں بہت معروف مشہور ہیں. ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک بہت مشہور کتاب مسعود آلو ندوی کی. اس طرح سے ڈاکٹر قیام الدین احمد صاحب کی کتاب ہے وہابی موومنٹ ان انڈیا، انگلش میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہندوستان وہابی تحریک. تیسری ایک بہت مشہور کتاب بلکہ موسوعہ ہے، وہ سمجھیے اس پوری تحریک اور اس کے سے متعلق جتنے لوگ تھے اور آزادی، یعنی وہ 1857 اس کے بعد تک بھی جو اس کے اثرات تھے. تو غلام رسول مہر نے جو سید احمد شہید کے نام سے 2 حصے، اور سرگزشت مجاہدین اور جماعت مجاہدین، یہ جو پورا سلسلہ ہے، اس کو تو بلکہ
ایک امریکن مصنف ہے ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ، اس نے اسلامی ماڈرن ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ کتاب مطلب اپنے دور میں یعنی موجودہ دور میں اب تک جتنی اس زمانے میں 1958-57 میں یہ کتاب چھپی ہے اس کی اسلامی ماڈرن ہسٹری، اس نے لکھا کہ مطلب یہ ایک نمونے کی کتاب ہے کہ جس میں کس طرح سے تاریخ نگاری کی جاتی ہے. کیا بات ہے، یعنی اس جیسی کوئی کتاب نہیں. کیا بات. اچھا اسی طرح سے مولانا ابو الحسن ندوی کی مشہور کتاب ہے جو سیرت سید احمد شہید، اس کا پہلا ایڈیشن 1938-39 میں چھپا تھا. تو ایک حصے میں پتلا حصے میں تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ پھیل کر کے تقریباً بڑی کتاب 2 حصے میں ہو گئی. تو یہ کتابیں مشہور معروف کتاب ہے جس میں علمی تحقیقی انداز میں اصل مآخذ جو ہیں اس کے وہ پھر دوسری کتابیں ہیں جو وقائع احمدی ہے، منظورۃ السوادہ ہے، اور پھر اس کے مخزن احمدی ہے. یہ سب کتابیں تو وہ فارسی میں تھیں، ان کو کوئی پڑھتا نہیں. سوانح احمدی محمد جعفر تھانیسری کی ہے، لیکن وہاں تو سوانح احمدی جو ہے محمد جعفر تھانیسری کی. اچھا اس طرح سے منظورۃ السوادہ وہ فارسی میں ہے، اس طرح سے مخزن احمدی ہے، اور وہ یعنی اس تحریک کی معاصر تاریخ بھی ہے، اس کے بعد جو انگریزوں نے لکھا وہ بھی ہے، اور پھر مسلمانوں نے جو پھر تحقیق کے بعد پھر اردو میں لکھا ہے وہ بھی ہے. لیکن افسوس کہ اس تحریک کے تعارف میں عربی میں بہت کم چیزیں. عربی میں مولانا ابو الحسن ندوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، اور لوگوں نے نہیں لکھا. تاریخ وہ بھی بہت زیادہ تعارف نہیں. ایک کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے مولانا مسعود علی ندوی کی کتاب جو ہے تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الہند، اس میں ہے. لیکن عربی میں اس تحریک پر میں گیا کویت میں گیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بھائی یہ شہیدین کی تحریک پر، ان کی شخصیت پر، ان کے اثرات پر کوئی کتاب ہی نہیں عربی میں، ہم کیا پڑھیں. میں نے کہا ابھی انشاءاللہ انتظار کرو، کوئی لکھے گا انشاءاللہ. نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سے کسی کو توفیق دیتے. تو یہ شیخ یہ پوری تحریک اتنی بڑی تحریک تھی، اسلامی حکومت قائم کرنے کا پورا مطلب جذبہ، لیکن افسوس کہ وہ پورا نہیں ہوا، اور وہ بہت سے وجوہ اسباب کی بنا پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوشش اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. لیکن ابھی بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بر صغیر میں جو بھی اہل توحید پائے جاتے ہیں، سنت سے جو محبت و شائستگی موجود ہے، یا بدعت و خرافات سے جن لوگوں کو نفرت ہے، یا اسلام کو اپنے حقیقی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کے اندر عمل بالسنہ کا جذبہ ہے، تو وہ سمجھیے کہ وہ سب اسی تحریک شہیدین ہی کے اثرات کا کیا بات ہے کے تحت ایسا ان کے یہاں ہے. کیا بات. ورنہ تو پورا ماحول ایک دم سب خرافات و بدعات میں غرق تھا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت کی بارش نازل کرے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. کیا لگتا ہے شیخ آپ کو آج کے تناظر میں کیا اس طرح کی کوئی تحریک کارگر ہو سکتی ہے، یا اس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں جو تقاضا تھا وہ انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. اب موجودہ دور کے تقاضے مختلف ہیں، بالکل نہیں کرنا، ان سے ہم بنیادی افکار لے سکتے ہیں، لیکن سارے وسائل اور ذرائع اور ان کے طریقے پر بالکل دعوت کا کام کرنے، اور اس سے متعلق کوئی جماعت اور تنظیم قائم کرنے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پھر وہ ہوا کہ معلوم ہم ابھی بھی 21ویں صدی میں ہیں، اور ہم 19ویں صدی کی کوئی چیز ہم پکڑ کر کے ان کی تطبیق کرنا چاہتے ہیں. آپ اندرون ہند یا بیرون ہند یا کہیں کسی ملک کے اندر داخلے طور پر اس طرح کی تحریک جہاد نہیں آپ چلا سکتے ہیں. تحریک جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت ہو کسی ایسے علاقے کی طرف، اور وہاں سے پھر اس کے بعد آپ شروعات کریں. تو اس طرح سے جتنے ملیٹنٹ گروپ ہیں جو داخل مملکت یا ملک کوئی کام شروع کرتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ وہ تحریک ہوتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور نہ اس کی دعوت کبھی اسلام میں دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینے میں، تب وہاں جا کے اسلامی حکومت قائم ہوتی. مکے میں نہیں قائم ہو گئی تھی، 13 سال یہاں رہے، وہاں جا کر کے صرف 10 سال رہے. تو قائم وہاں حکومت جا کر کے کی، یہاں نہیں کی. اس کے بعد پھر جہاد قتال وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنگ بدر وغیرہ. مکے میں رہتے ہوئے 13 سال کہیں جنگ بدر اور احد کا کوئی تصور نہیں. چاہے جتنا ستائے جا رہے ہیں صبر کیجیے، برداشت کیجیے. یعنی اس طرح کے جتنے بھی مطلب ممالک ہیں جہاں مسلمان مطلب باضابطہ حکومت میں نہیں ہیں، یا جہاں حکومت میں بھی ہیں لیکن اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، تو وہاں کرنے کا کام اصلاح کا ہے، اصلاح کا کوئی تنظیم کھڑی کرنے کا ہے. جو اس طرح کی تنظیم آپ کیجیے، لیکن سوشل کام کیجیے نا، تعلیمی کام کیجیے، اصلاحی کام کیجیے. یہ چیزیں ملیٹنٹ گروپ اگر آپ کسی بھی ملک میں بناتے ہیں تو وہ غلط ہے. اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے، غیر اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے. یعنی ابھی دیکھیے وہ سب کسی بھی ملک میں کہیں کوئی تحریک اگر چل رہی ہے اور وہ کوئی اندر سے وہ کوئی ایک الگ ایک گروپ بنا کر کے کہیں کسی جگہ ہمارے برصغیر میں اگر کسی نے کیا تو وہ غلط ہے. کامیابی مطلب ہوگی نہیں، ناممکن ہے. آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے، اصولی طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی غلط ہے، مذہبی دینی اعتبار سے ہمارے یہاں بھی غلط ہے. تو اس لیے وہ درست نہیں. اس لیے کہ اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے انتقام اور جذبہ ہوتا ہے بدلہ لینے کا اور نقصان پہنچانے کا. انوسینٹ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، بم وسفوٹ آپ نے کر دیا، بہت خوش ہو رہے ہیں،
چاہے آپ کسی مسجد میں کریں یا مزار میں کریں یا کسی غیر مسلم کے کسی جھنڈ میں کریں، سب غلط ہے۔ تو اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے جہاد۔ جہاد قتال کرنا ہے تو ان لوگوں سے کیجئے کہ جو باقاعدہ عسکری طور پر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جا کر کسی محلے اور کسی گاؤں میں اور کسی بس میں اور کسی ٹرین میں آپ نے دھماکہ کر دیا۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں کیا ہے، کبھی کسی اسلامی اصلاحی گروپ نے نہیں کیا، اور نہیں کرنا اور نہ کرنا چاہیے۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی اس طرح کے طریقے ہم پڑھے ہیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اس کے اثرات جو مرتب ہوئے، اس کی جو کامیابیاں ناکامیاں ان کو معلوم کرنے کے لیے، تاکہ ان غلط طریقوں سے ہم اجتناب بھی کریں کہ جو اس میں اب اس میں جو تصوف سے متعلق غلو تھا اور بعض اس کے اعمال و اشکال وغیرہ، وہ چیزیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، اور زیادہ یا مثلا بالکل سادگی کے ساتھ وہاں پر وہ پشاور کے علاقے میں ان لوگوں کو کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، سب لوگوں نے مل کر کے ایک ہی رات میں سب کا صفایا کر دیا۔ سمجھا نہیں کہ وہاں پر ماحول تدریج کی ضرورت تھی شاید، وہ اس میں جلد، یا پھر یہ کہ یہ جو احساس تھا کہ اب وہاں ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ باہر سے آ کر کے مہاجرین وہ آ کر کے ہم پر مسلط ہو گئے، حکومت کے سارے جتنے اہم تھے ان کے ہاتھ میں دے دی گئے، اور وہ وہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے محسوس کیا یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ بہت سے وجوہ اسباب ہیں اس میں ناکامی کے، لیکن ظاہری طور پر یہ تحریک ناکام ہوئی، لیکن عملی طور پر حقیقتاً اس کے جو فکری اثرات مرتب ہوئے وہ آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کسی بھی حوالے سے کہ ہندوستان کی جو آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس تحریک سے مطلب کیا کہتے ہیں کہ نتیجے کے طور پہ سامنے اس تحریک 1831 کے بعد سے آپ تاریخ پڑھیے، 70 سال کی تاریخ، ان کو چاہے وہابی آپ کہیں یا نہ کہیں، انہی کی تحریک کے نتیجے میں یہ سمجھیے کہ سارے بعد میں جو 20ویں صدی کے یعنی 1919-20 کے بعد جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ سب اعتراف کرتے ہیں اس کا۔ بلکہ وہ تو جواہر لال نہرو نے بہت مشہور ان کا مقولہ ہے کہ جب گئے ایک مرتبہ وہاں کہا کہ یہ پٹنہ میں صادقانہ صادق پور کی ساری خدمات کو ان کی انگریزوں کے خلاف جو ہیں ان کو ایک پلے میں رکھا جائے، اور دوسرے پلے میں وہ جتنی جہادی اور قتالی تحریک اٹھی ہے اور وہ انگریزوں کے خلاف، وہ تو یہ پلہ بھاری ہوگا۔ کیا بات! تو کیسے نہیں ہے؟ بہت ہم انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موضوع پہ شیخ کو ہم زحمت دیں گے، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ ہم ہندوستانی یعنی بر صغیر کی تحریکات اور جو اہم شخصیات تھیں جنہوں نے اپنا کوئی باضابطہ اثر ڈالا ہے ان پہ ہم شیخ کو لگاتار زحمت دے رہے ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے تک بڑھائیے، لوگوں تک لے کر کے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو ہم تمام کی خواہش ہے کہ ایک اچھی علمی فضا ہو سکے، امت اس اعتبار سے زیادہ آگے بڑھ سکے۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں آپ کو تمام کو کامیابی ملے۔ آپ سے یہ گزارش بار بار کریں گے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچاویں، اور کوشش یہ ہو کہ اگر کوئی کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع کے تمام حصوں سے آپ کو اتفاق ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام حصے سے آپ کو اختلاف ہو۔ اگر کوئی ایسا حصہ سمجھ میں آتا ہے جن میں آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اسی وقت آپ کی رائے لے لیں، بعد میں ہم شیخ سے شیئر کر سکتے ہیں، اس پہ پھر جب گفتگو ہماری ہو تو ہم اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ گزارش آپ سے ہوگی، اور ایک مرتبہ پھر شیخ بے انتہا شکرگزار ہیں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تحریک شہیدین پہ ہماری گفتگو ہوئی، آئندہ انشاءاللہ ہم کسی اور تحریک یا بڑی شخصیت کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔